یہ جو گھر سے بھاگنے کا معاملہ ہے، رن اوے یا رن ٹو، یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں، اور یہ انسانوں میں بہت عام پایا جاتا ہے، اور اس کی تھوڑی تھوڑی شکلیں بدلتی رہتی ہیں. اس کی ایک اپنی ویرائٹی ہے، اسپیکٹرم ہے، جس کے مطابق لوگ جو ہیں رن اوے کرتے ہیں یا رن ٹو کرتے ہیں. رن ٹو وہ ہوتا ہے جو کوئی بھاگنے والا قرب و جوار میں ہی رہتا ہے، کہیں ادھر ادھر ہینگ آؤٹ کرتا رہتا ہے، اور جب مشکلات زیادہ ہوتی ہیں تو پھر گھر لوٹ آتا ہے، پھر تھوڑا سا ریلیکس کر کے آرام کر کے تو پھر اس مشن پہ نکل جاتا ہے. لیکن رن ابھی وہ ہوتا ہے جس میں کہیں دور چلا جاتا ہے اور اس کی خیر خبر بھی نہیں آتی. زیادہ تر دنیا کے سامنے تھوڑا رکھ رکھاؤ بہتر کر دیتے ہیں. ہم دوسرے لوگوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں بنسبت اپنے لوگوں کا. جی. گھر والے ہماری نظر میں گھر کی مرغی دال برابر والی کوئی بات ہوتی ہے. جب باہر سے کسی نے آنا ہوتا ہے تو ہمارے اہتمام بڑھ جاتے ہیں، ہم گھر کو بھی تھوڑا ٹھیک ٹھاک کر. ہم سب پرائے لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا بیہیو کرتے ہیں، بہت ڈیسنٹلی لکھنوی انداز میں بات کرتے ہیں. کوئی عرض نہیں، کرنا چاہیے. پر جو آپ کی زندگی میں اہم لوگ ہیں، اپنے میاں بیوی یا بچے یا ماں باپ، ان کا حق ذرا زیادہ ہے. پھر ہم اپنے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں اپنے بارے میں، ہمارا حق تو بہت ہی زیادہ ہے. لوگ اپنے ساتھ بھی ایسے بات کرتے ہیں، اپنے آپ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں. پچھلے دنوں یہ ایک کھلاڑی کو میں نے نیٹ پریکٹس کے دوران میں آبزرو کر رہا تھا، میری کوئی ذمہ داری تھی، تو وہ بار بار ایک شاٹ غلط کھیل رہے تھے اور بار بار اپنے آپ کو بہت برے الفاظ سے، جو میں دہرا بھی نہیں سکتا، وہ پنجابی اردو انگریزی میں گالیاں اپنے آپ کو دے رہے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں، آپ سے ایک شاٹ صحیح نہیں لگی، اور ہر بندہ زندگی میں غلط شاٹ ضرور کھیلتا ہے، جو کھیل بھی وہ کھیل رہا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ اپنے آپ کو گالی دیں. اپنی عزت کرنا سیکھ لیں تو آپ دوبارہ اچھے معیار کی کرکٹ، پہلے معیار کی کرکٹ کھیلنے لگیں گے. السلام علیکم، میرا نام سلمان احمد آوان ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام یو آسک فار اٹ، ولنگ ویز پاکستان کے فیس بک، یوٹیوب اور انسٹاگرام پر بالکل براہ راست. آج چونکہ ہفتے کا روز ہے تو اس پروگرام کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں اس پروگرام میں. آپ سی ای او ہیں، فاؤنڈر ہیں ولنگ ویز کے. کوئی 50 سال سے زائد کا عرصہ آپ نے اس فیلڈ کو دیا اور پاکستان میں سائیکائٹری اور ایڈکشن سائیکائٹری کے بانی ہیں، اور 50 سال سے آپ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں اس میں 10,500 سے زیادہ آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر موجود ہیں، جس سے لوگ استفادہ کرتے ہیں. کئی کتابیں ہیں جن کو لوگ جب پڑھتے ہیں تو اس سے اپنی زندگیوں کو بہتر بناتے ہیں. ڈاکٹر صداقت علی، آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شعیب ظفر موجود ہیں. آپ کنسلٹنٹ سائیکائٹرسٹ ہیں، ولنگ ویز کی ٹیم کا حصہ ہیں، اپنے فرائض سر انجام دیتے ہیں. ڈاکٹر شعیب ظفر، آپ کا بہت شکریہ. مس شمائلہ بطول ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کلینکل سائیکولوجسٹ ہیں اور تقریباً 11 سال سے ولنگ ویز کی ٹیم کا حصہ ہیں. مس شمائلہ، آپ کا بہت شکریہ. اس پروگرام میں ہم مختلف لیٹرز شامل کرتے ہیں. یہ لیٹرز ہمیں آپ لوگوں کی طرف سے ریسیو ہوتے ہیں، جس میں مختلف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، مختلف مسائل ہوتے ہیں، جس کے اوپر جو فیملیز ہیں وہ رہنمائی چاہتی ہیں. اسی طرح کا ایک خط ہمیں موصول ہوا، وہ ہم پہلے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے اوپر بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. یہ ہے کہ میں ایک بد نصیب ماں ہوں جس کا جوان بیٹا بار بار گھر سے بھاگ جاتا ہے. پہلے وہ گھر کے کرب و جوار میں ہی پھرتا تھا، کبھی اس دوست کے پاس اور کبھی اس دوست کے پاس، کبھی غلط عورت کے پاس، کبھی رشتہ داروں کے پاس. لیکن اب وہ بار بار بھاگ کر فیصل آباد سے لاہور چلا جاتا ہے. رشتہ دار اور دوسرے لوگ ہمیں ولن سمجھتے ہیں. ہم ہر وقت اپنا دفاع کرتے رہتے ہیں. اس نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں، ہر کوئی اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کرتا. وہ سب کے ساتھ بہت اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہے، لیکن میرے ساتھ اور بڑے حاجی صاحب کے ساتھ بہت تلخ ہوتا ہے اور گالی گلوچ کرتا ہے. اجنبی لوگوں سے بات کرتے ہوئے ایک دم آنکھوں میں آنسو بھر لیتا ہے. ایک دفعہ پولیس نے چوری کرتے ہوئے پکڑا تو میڈیا پر آ کر ہمیں قصوروار ٹھہراتا رہا. ہر کوئی اس کی بات پر یقین کر لیتا ہے. جتنی دیر آسانی رہتی ہے وہ آوارہ گردی کرتا رہتا ہے، اور جب آسانی نہیں رہتی تو گھر کا رخ کرتا ہے، اور ہم سب کچھ بھول بھال اس کی خواہشیں پوری کرنے لگ جاتے ہیں. ہم اس کے بارے میں بری بری خبریں سنتے رہتے ہیں. وہ ہر قسم کی اخلاقی برائیوں میں ملوث ہو چکا ہے، لیکن ہم پیار کے ہاتھوں مجبور ہیں.
ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آدھی رات کو آنکھ کھلتی ہے تو میں سر سے پاؤں تک کانپ رہی ہوتی ہوں۔ ڈراؤنے خواب مجھے سونے نہیں دیتے، اس کی تباہی کے خواب دیکھتی رہتی ہوں۔ کبھی لگتا ہے تباہی ہو جائے گی اور کبھی لگتا ہے کہ ہو چکی ہے۔ مجھے ٹیلی فون کی گھنٹی سے ڈر لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہسپتال والے یا پولیس والے کال کر رہے ہوں گے کہ اس کو کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے۔ ایسا کئی دفعہ ہو چکا ہے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ دوبارہ ایسا ہی ہوگا۔ اس سب کچھ کے باوجود جب خود اس کی کال آتی ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ وہ خیریت سے ہے۔ میں جا کر اسے لے کر آتی ہوں اور کوئی سوال نہیں پوچھتی۔ میں جانتی ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن میں کیا کروں؟ میں ایک بے بس ماں ہوں۔ وہ بار بار کسی معمولی بات پر گھر سے چلا جاتا ہے۔ ایک دن میں نے اسے کہا فرش پر سے اپنا نیا سوٹ اٹھا کر الماری میں رکھ دو، تو وہ اوکے کہہ کر گھر سے چلا گیا اور 2 دن کے لیے غائب ہو گیا۔ جب وہ گھر سے جاتا ہے تو ہم اس کو فون پر فون کرنے لگتے ہیں۔ وہ اٹھاتا نہیں، لیکن ہم اسے تلاش کر ہی لیتے ہیں۔ پھر وہ فون پر اپنی شرائط منواتا ہے۔ ہم اکثر ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور اس کے ساتھ تکلیف دہ زندگی کی ایک نئی قسط شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اندر ہی اندر ہم تمام سمجھدار لوگوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں جو اسے بھلا مانس اور مظلوم سمجھتے ہیں کہ وہ اسے اڈاپٹ کیوں نہیں کر لیتے۔ میری آنکھوں میں اس وقت بھی آنسو ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا گھر آ جائے۔ میں اس سے بہت پیار کرتی ہوں۔ گھر سے بھاگنے والے بچے کی ماں کی حیثیت سے میں اسے خوش کرنے اور اس کی محبت واپس پانے کے لیے اتاولی ہو جاتی ہوں۔ میں سوچتی رہتی ہوں کہ میں اتنا تن دھن اور من اس پر لٹا دوں یا پھر اتنی لعنت ملامت کروں اور تکلیف دوں کہ وہ گھر پر رہنے لگے۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ مجھے لگتا ہے ہم اس کے ساتھ معاملات سنوار سکتے ہیں۔ میں اسے بہت یاد کرتی ہوں۔ میں اب بھی سمجھتی ہوں کہ وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ میں نے اسے غریبوں کا بہت ہمدرد پایا ہے۔ کہیں اس کے دل میں گہری جگہ اچھائی چھپی ہوئی ہے۔ جب بھی لاہور جاتا ہے داتا صاحب کے ارد گرد رہتا ہے۔ سب کو داتا کی نگری سے مرادیں ملتی ہیں۔ خدا جانے ہم پر داتا گنج بخش کب مہربان ہوں گے۔ آپ کا بھی بہت نام سنا ہے، مجھے بتائیے میں کیا کروں؟ کافی لمبی چوڑی بات اور کافی انہوں نے کیس آپ کو کمپریہنسو وے میں بتایا۔ مجھے سب سے اس میں دلچسپ بات وہ لگی ہے کہ داتا صاحب اس پہ کب کرم کریں گے اور پھر ساتھ اس آپ کا نام لے لیا تو کہتے ہیں نا غرض مند دیوانہ ہوتا ہے، حالانکہ اس کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ یہ جو گھر سے بھاگنے کا معاملہ ہے، رن اوے یا رن ٹو، یہ دونوں صورتیں ہوتی ہیں اور یہ انسانوں میں بہت عام پایا جاتا ہے اور اس کی تھوڑی تھوڑی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ اس کی ایک اپنی ویرائٹی ہے، اسپیکٹرم ہے جس کے مطابق لوگ جو ہیں رن اوے کرتے ہیں یا رن ٹو کرتے ہیں۔ رن ٹو وہ ہوتا ہے جو کوئی بھاگنے والا قرب و جوار میں ہی رہتا ہے، کہیں ادھر ادھر ہینگ آؤٹ کرتا رہتا ہے اور جب مشکلات زیادہ ہوتی ہیں تو پھر گھر لوٹ آتا ہے، پھر تھوڑا سا ریلیکس کر کے آرام کر کے تو پھر اس مشن پہ نکل جاتا ہے۔ لیکن رن ابھی وہ ہوتا ہے جس میں کہیں دور چلا جاتا ہے اور اس کی خیر خبر بھی نہیں آتی زیادہ تر۔ ایک اینیمل ہے، سنگل سیل اینیمل، امیبا، یہ سارا اس کا رسپانس ہے جو کہ انسانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے۔ جیسے انسانوں میں چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہیں تو بہت زبردست باتیں بھی ہیں، لیکن انسانوں میں مختلف جانوروں کی جھلک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے یہ جو ادنا سا ایک جانور کہہ لیں جو سنگل سیل ہے، جسے امیبا کہتے ہیں، کہ اس کو جہاں سے آنچ ملے وہ لڑکنے لگتا ہے۔ اس بیچارے کے تو پاؤں بھی نہیں ہوتے، تو وہ بس لڑکتے لڑکتے ایک فٹ بال، چھوٹے سے فٹ بال کی طرح وہ جہاں سے تپش آتی ہے وہاں سے وہ دور چلا جاتا ہے۔ تو انسانوں کا بھی یہ رویہ ہے کہ جہاں سے کوئی تپش آئے، بے چینی ہو، خوف ہو، تو وہ اس کو اوائڈ کرنے لگتے ہیں اس جگہ کو اور مسئلے کو حل نہیں کرتے، کیونکہ یہ بیسیکلی اینیمل رسپانس ہے۔ ہر قسم کے جاندار یہ رسپانس اپنے اندر رکھتے ہیں کہ جسے ہم فائٹ اور فلائٹ عام طور پر کہتے ہیں، کہ یا تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو یا پھر وہ دور بھاگ جانا چاہتے ہیں، یا پھر بعض اوقات خوف سے منجمد ہو جاتے ہیں۔ تو انسانوں کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، لیکن یہ ان کا ہیومن بیہیویئر نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ بس کلیئر ہو گئی کہ یہ ان کا ہیومن بیہیویئر نہیں ہے، یہ ان کا جو ہے ایک
اینیمل بیہیویئر ہے جو ان کے اینیمل برین سے ابھر رہا ہوتا ہے. اب ماں کتنی دکھی ہیں, وہ پیار کے ہاتھوں دکھی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ میں بہت پیار کرتی ہوں, کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں تن من دھن لٹا دوں, جو کہ مائیں زیادہ مشکل نہیں سمجھتی, اور وہ ایسا سوچتی ہیں کہ اگر میں تن من دھن لٹا دوں یا باقی اہل خانہ بھی ساتھ دیں تن من دھن لٹانے میں, تو کام نہیں بنتا. جی. اور دوسری بات یہ کہ تانے, تشنی, تنقید, بے عزتی یا اس طرح کے کام کرے, لعنت ملامت کرے, تو اس سے بھی کام نہیں بنتا. کیونکہ اکثر گھر سے بھاگنے والے جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے, جو وہ شیئر بھی کرتے ہیں, کہ جب میں گھر لوٹتا ہوں تو یا تو مجھ پہ مہربانیوں کی بارش ہوتی ہے, اور لوگ انڈے کے چھلکوں پر چل رہے ہوتے ہیں کہ میں کہیں برا نہ منا جاؤں, تو اس سے بھی مجھ پہ برا ہی اثر پڑتا ہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھ پہ بہت زیادہ پاگلوں کی طرح لعنت ملامت کی جاتی ہے, تو اس کا بھی یہی اثر ہوتا ہے کہ میں نکلوں یہاں سے پتلی گلی سے. یہ ایک بڑا ہی گمبھیر معاملہ ہے. رن اوے ٹین ایجرز عام طور پر بہت زیادہ کرتے ہیں. پاکستان میں ہر 6 میں سے ایک نوجوان ٹین ایج میں رن اوے کرتا ہے. یہ بہت بڑی ریشو ہے. لیکن اس کی بڑی شکلیں ہیں. جو خواتین میکے جانے کی دھمکی دیتی ہیں اور پھر چلی بھی جاتی ہیں, تو وہ رن ٹو ہے, مطلب ادھر ہی رہنا ہے, پھر آ بھی جانا ہے, پھر چلے بھی جانا ہے. مسئلے کو حل کرنے کی بجائے یہ ایک باٹم لائن دے دینا کہ میں جا رہی ہوں, یا چلے جانا, اور پھر محنت سماجت کے ساتھ واپس آنا, اور پھر وہ سائیکل رپیٹ ہوتی رہتی ہے. بہروپ کے اندر بھی بہت سے رن اویز ہوتے ہیں, جو لوگ گھر سے دور ملازمت کرنے چلے جاتے ہیں, تو بعض اوقات اس کے اندر پردہ وہ بھاگ جانے کی خواہش بھی ہوتی ہے. آپ نے بڑی عمر کے لوگوں سے بھی یہ ضرور سنا ہوگا کہ میرا دل کرتا ہے میں کہیں دور بھاگ جاؤں. بڑے بڑے افلوئنٹ لوگ, بڑے بڑے زندگی میں کامیابیوں کے جھنڈے گاڑنے والے لوگ بھی کبھی نہ کبھی بغیر وجہ کے ہی گھر سے بھاگ جانے کی تمنا رکھتے ہیں. اور کئی دفعہ تو یہ جو ٹریول ہے, اس میں کوئی 20% ٹریول جو ہے خالص اس وجہ سے ہوتا ہے کہ میں کہیں چلا جاؤں اور تپش کو تھوڑا ٹھنڈا ہونے دوں, کوئی کولنگ کا پروسیس ہو تو پھر میں آ جاؤں. تو یہ چیزیں کوئی انوکھی نہیں ہیں. پھر لوگ ہجرت بھی کر جاتے ہیں, جیسے ایک ملک سے دوسرے ملک میں کسی تنگی کی وجہ سے, اور عموماً پسماندہ ملکوں سے زیادہ لوگ جاتے ہیں. لیکن یہ کوئی لازم نہیں ہے. بڑے ترقی یافتہ ممالک بھی, برطانیہ سے لوگ بہت آسٹریلیا جاتے ہیں, برطانیہ سے بہت لوگ امریکہ بھی جاتے ہیں. دوسرے مغربی ممالک بھی ایک دوسرے کے ساتھ یہ دھندا کرتے رہتے ہیں آنے جانے کا, اور اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں یہ اینیمل انسٹنکٹ ہوتا ہے کہ دور چلے جانے سے مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ جو اسٹوڈنٹس دوسرے شہروں میں جا کے پڑھتے ہیں, ہاسٹل لائف گزارتے ہیں, کیا یہ بھی اسی کا ایک طرح کا ہے؟ عموماً گھر میں میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے, تو بچے پھر وہ جو ہے یا تو گھر والے خود ہی انہیں ہاسٹل میں چھوڑ دیتے ہیں بچپن میں, یا پھر بچے جو ہیں تھوڑا بڑے ہو کے یونیورسٹی لیول پہ پہنچ کے وہ جانا چاہتے ہیں. انسانوں سے دور بھاگتے ہیں, یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور یہ تکلیف دہ بات صرف پسماندہ ممالک میں نہیں ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے مغربی ممالک, امریکہ یا آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, کینیڈا, سب جگہ بڑی عام سی بات ہے کہ بچے 18 سال کی عمر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جب وہ قانونی طور پر گھر سے بھاگ. کیسے قانون میں بھی چھوٹ ہے کہ آپ 18 سال کے بعد گھر سے بھاگ سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے ملٹیپل بتائیں چیزیں کہ جیسے خواتین بھی میکے میں رن ٹو کی ایک ایگزامپل دی, آپ نے ٹین ایجرز کی ایگزامپل دی, لوگ ملک چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ ایک کوپنگ میکنزم لگ رہا ہے, یہ جو امیبا کی آپ نے بات کی. تو کیا زندگیوں میں جب ایسی سچویشنز آتی ہے کسی بھی لیول پر اور کسی بھی انسان کے ساتھ کہ آپ کو کوئی سلوشن اس کا نظر نہیں آ رہا ہوتا, تو یہ کوئی فوری حل ہے
کہ آپ اس مسئلے سے دور ہو جائیں تو یہ فوری حل کے طور پر لوگ زیادہ استعمال کرتے ہیں یا یہ کوئی سمٹم بھی ہے کسی بیماری کا؟ پہلی بات یہ کہ یہ جگاڑ ہے، جگاڑ. اور فوری حل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کہ وقتی طور پر جو انسان تکلیف سے بلبلا اٹھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تکلیف کی سورس سے ذرا دور چلا جائے، اور یہ ریئیکٹ کرنے والا معاملہ ہے، اور یہ امیجیٹ معاملہ ہے جو ذہن میں پہلا خیال آتا ہے. عموماً ذہن میں جو پہلا خیال آتا ہے کوئی بہت اعلیٰ خیال نہیں ہوتا. جیسے زمین میں سے جو پہلا پانی نکلتا ہے وہ بہت میٹھا نہیں ہوتا، اور عام طور پر اسے چھوڑ کے تو آگے بڑھنا ہم پسند کرتے ہیں کہ اور زیادہ زمین کے نیچے جا کے اچھا پانی آئے. تو جب ہمارے دماغ میں جو پہلا خیال آتا ہے یہ کسی سوچ بچار کی وجہ سے نہیں آتا. جیسے گرم توے کو ہاتھ لگ جائے تو ہم ایک دم پیچھے کرتے ہیں، تو یہ ایک انسٹنکٹ ہے، یہ خیال بھی نہیں ہے، یہ خیال کے بغیر ہی یہ ہماری حرکت ہوتی ہے. تو جب ہمارا بھاگ جانے کو دل چاہتا ہے تو یہ بھی کوئی خیال نہیں ہوتا کہ ہم بھاگ جائیں، بلکہ یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے. لیکن یہ جو ریئیکٹ کرنا ہے یہ ہماری زندگی میں مسائل حل نہیں کرتا. وہ ہم آؤٹ آف دی فرائنگ پین انٹو دی فائر، آسمان سے گر کے کھجور میں اٹکنے والی بات ہو جاتی ہے، اور ہمیں رسپونڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ریئیکٹ کرنا جو ہے میں اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ وہ اس کے لیے ہمیں سوچ بچار نہیں کرنی پڑتی، وہ آٹومیٹک ایک رسپانس ہے جو ہماری بیالوجی سے ابھرتا ہے. وہ ہماری سوچ بچار سے نہیں ابھرتا، وہ اس کے پیچھے کیمیکل پریشر ہوتا ہے، نیورو ٹرانسمیٹرز کا پریشر ہوتا ہے جو فضا بناتے ہیں رن اوے کی یا رن ٹو کی. لیکن جو ہمارا ہیومن برین ہے، اگر ہم سوچ بچار شروع کر دیں کہ میں گھر سے جاؤں یا نہ جاؤں، اور اگر 2-4 دن ٹھنڈے دل سے سوچ بچار کوئی بھی کرے تو اس کو اور سلوشنز بھی مل سکتے ہیں. وہ اگر ماں باپ سے بات کرنے میں مشکل محسوس کرتا ہے، بعض اوقات ماں باپ بھی کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے، تو وہ اپنی فیملی یا خاندان میں کسی اور سیانے بندے سے بات کر سکتا ہے. لیکن خاندانوں میں زیادہ سیانے بندے نہیں ہوتے. ماں باپ اکثر یہ شکایت کرتے پائے جاتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں، بچے کو نہیں. بچہ انہیں جب انکل آنٹی پیار سے کہہ کے کوئی باتیں سناتا ہے تو وہ اس سے بہت متاثر ہوتے ہیں. مجھے ایک لڑکے نے خود بتایا کہ کہتا ہے میں ڈاکٹر صاحب اتنا ماہر ہو چکا ہوں کہ میں جب چاہوں آنکھوں میں آنسو بھر سکتا ہوں، جب چاہوں میں کرائنگ سپیل میں جا سکتا ہوں ایٹ ول، اور میرے لیے یہ ذرا بھی مشکل نہیں. اور اس نے بتایا کہ میں جب چاہوں کہانی گھڑ سکتا ہوں. کہتے میں 10 جگہ جا کے کہا کہ میں اپنے سوتیلے باپ کے ہاتھوں پریشان ہو کے گھر سے بھاگا، جبکہ میرا کوئی سوتیلا باپ نہیں ہے، میرا تو سگا باپ ہے. تو انسان اپنے آپ کو کسی چیز کا بھی یقین دلا سکتا ہے. وہ ایک آپ ہی وہ بتاتے ہیں نا کہ کسی نے وہ قصور سے کہ میں قصور سے آیا ہوں تو مجھے مدد کر دیں، تو میں قصور سے آیا ہوں تو میری مدد کر دیں. تو پھر ایک دن آپ نے ان سے پوچھا تو ان کا جو جواب تھا وہ ایسا تھا کہ میں سگنل پہ یعنی گاڑی کھڑی ہوئی تو ایک لڑکا آیا تو اس نے نوک کر کے کچھ کہا تو کہتا ہے جی شیخو پورے سے. میں شیخو پورے سے آیا تھا اور میرا جو ہے وہ پرس جو ہے وہ کہیں گر گیا ہے، تو مجھے واپسی کا کرایہ چاہیے، اور میں کوئی نوسر باز نہیں ہوں، میں بہت ہی شریف آدمی ہوں، تو مجھے کچھ اور آپ مجھے اپنا ایڈریس دے دیں تو میں آپ کو جاتے ہی پیسے بھجوا دوں گا. تو میں نے اسے کہا کہ دوسری طرف سے آ کے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اور اس کو لے کے تو میں ولنگ ویز آ گیا. تو میں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لڑکے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تم یہ کب سے کر رہے ہو؟ اچھا. تو اس نے مجھے بتایا کہ سر کئی سال ہو گئے. تو میں نے کہا کہ تم کب قصور سے آئے تھے اور تم کب شیخو پورے سے آئے تھے اور تمہارا جو ہے وہ پرس گم ہو گیا؟ تو نے کہا کہ نہیں میں تو کبھی شیخو پورے گیا ہی نہیں، میں تو لاہور کا رہنے والا ہوں، اور میں تو بس یہ روز کہتا ہوں. اب مجھے لگتا ہے کہ
میری روح جو ہے وہ شاید ساری زندگی شیخوپورے میں بھٹکتی رہی ہے اور میں لاہور میں ہوں. اور پھر میری ان کے ساتھ دوستی ہو گئی, پھر ان کے معاملات بہت بہتر ہو گئے, پھر انہوں نے میرے ساتھ کافی عرصہ کام بھی کیا. اچھا. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو جس سانچے میں بھی چاہے ڈھال سکتا ہے, لیکن اگر انسان اپنے آپ کو کسی سانچے میں نہیں ڈھالتا تو پھر وہ ٹھوکروں میں ہوتا ہے اور کسی بھی معاملے میں وہ تکلیف سے دوچار ہو سکتا ہے. رن اوے کافی سیریس ایشو اب بنتا کافی جا رہا ہے. بہت ینگ ایج کے بچے جو ہیں وہ ہوم رن اوے کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر بہت بہت تباہی ہے. یعنی ہم تو ایسی سٹوریز کو سنتے بھی ہیں اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ وہ جو کرائسس پھر اس کی زندگی میں, اور آپ کی ایک سیریز بھی ہے وہ کہاں کہاں سے گزر گیا انٹرنیٹ کے اوپر. ہاں, وہ پپو کہاں سے گزر گیا, وہ ایک سچی کہانی ہے جس پہ میں نے بہت محنت بھی کی اور بہت سارے علاقوں میں نے تحقیقات کے سلسلے میں بہت سا وقت بھی گزارا. لاہور کے کچھ علاقے ہیں جہاں گھر سے بھاگ کے آنے والے بچے جو ہیں پناہ لیتے ہیں. یہ بھاٹی دروازہ اور داتا صاحب کے ارد گرد کا ایریا, بادشاہ مسجد کے پاس, فورٹ روڈ, مونی روڈ, یہ ایریاز ایسے ہیں جہاں باوجود گھر سے بھاگنے والے آتے ہیں اور ان کے لیے یہاں بہت آسرے ہیں. داتا صاحب سے ان کو کھانا رنگ برنگا ہر وقت ملتا رہتا ہے اور وہاں منشیات بیچنے خریدنے کا دھندا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. سب سے زیادہ جرائم لاہور میں اسی علاقے میں ہوتے ہیں اور یہاں کے تھانے سب سے زیادہ مہنگے بکتے ہیں. اور کہنے کو وہاں بہت اچھے کام ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ جگہ جو ہے یہ جرائم کی آماجگاہ ہے. اور گھر سے بھاگنے والے یہاں جب آتے ہیں تو وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ انہیں فری لیونگ چھت بھی مل جاتی ہے, انہیں پناہ گاہ کے طور پر جگہ بھی مل جاتی ہے, کھانا پینا بھی مل جاتا ہے. ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو غلط دھندوں میں پھر ان کو ملوث کر لیتے ہیں. زیادہ تر ایسے یہاں پہنچنے والے لوگ جرائم پیشہ لوگوں کے اعلی کار بھی بن جاتے ہیں. تو میں نے وہاں بہت سارا وقت صرف کیا. اور اس کے علاوہ ایک علاقہ گوال منڈی کا ہے. پھر اور بھی ایسے علاقے لاہور میں کافی ہیں جہاں دوسرے شہروں سے بھاگ کے آنے والے زندگی میں بہت سارے ایسے کام سیکھتے ہیں جس کے بعد وہ واپس اپنے گھر میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے ان کو بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. تو یہ جو رن اوے کا معاملہ ہے اس کے پیچھے جیسے ابھی آپ نے سوال کیا تھا, ضروری نہیں کہ کوئی باقاعدہ سائیکیٹرک ڈس آرڈر ہو بھی سکتا ہے جس سے کہ اس کی شدت میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں زیادہ تر سائیکیٹرک ڈس آرڈرز کو اس نظر سے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں سمٹمز کیا ہیں اور ان سمٹمز کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے. جو بہت اچھی طرح سے ہم تشخیص کر سکتے ہیں سائیکیٹرک ڈس آرڈرز, اور ایسا کوئی تشخیص ہم کر بھی دیں تو اس تشخیص کے مطابق کوئی ادویات نہیں ہوتی. ادویات سائیکیٹرک ڈس آرڈرز میں ہمیشہ سمٹمز کو ریلیو کرنے کے لیے ہوتی ہیں. اور سائیکیٹرک ڈس آرڈرز میں کاؤنسلنگ کا بڑا رول ہے جس سے نظریاتی تبدیلی اور موڈ اور مزاج کے اندر تبدیلی لائی جا سکتی ہے, رویوں کو بدلا جا سکتا ہے, برتاؤ کو بدلا جا سکتا ہے. لیکن ادویات جو ہیں وہ چند چیزوں کو ہی ٹارگٹ کرتی ہیں. مثال کے طور پر جو دوائیں ہیں وہ ڈیلوژنس کو ٹارگٹ کر سکتی ہیں, ہیلوسینیشنز کو ٹارگٹ کر سکتی ہیں, یا ڈپریشن کو یا انگزائٹی کو. اور یہ سمٹمز جو ہیں کئی بیماریوں میں پائے جاتے ہیں. تو آپ یوں سمجھیں کہ جیسے ملیریا کے لیے کوئی اینٹی ملیریل ہوتا ہے تو اسکیزوفرینیا کے لیے یا بائیپولر ڈس آرڈر کے لیے کوئی اس طرح کی ٹارگیٹڈ میڈیکیشن نہیں ہوتی. کچھ دوائیاں مل کے ان سمٹمز کو ریلیو کرتی ہیں جو کہ ان سائیکیٹرک ڈس آرڈر سے ہوتے ہیں. اور مین وائل ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کے ذریعے ان کی زندگی میں
ایسی نظریاتی تبدیلیاں لائی جائیں، جی موڈ اور مزاج کو بہتر بنانے کے طریقے سکھائے جائیں، رویے اپنے کس طرح ایسے بنائے جائیں کہ جس سے آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا ہوں، اور گرد و نواح کا ماحول یا فیملی کا ماحول جو ہے وہ کیسے بدلا جائے، کیونکہ جو مریضوں کے رویے ہیں وہ فیملی کو متاثر کرتے ہیں، تو بین ہی فیملی کے رویے مریضوں کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ اب جیسے یہ خاتون کا ہم نے خط پڑھا یہاں پہ، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ مکمل طور پر مظلوم ہیں۔ اسی طرح ان کے صاحبزادے کسی سے جا کے بات کرتے ہیں تو وہ لوگ فوراً آٹھ آنسو رونا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے خط میں مینشن بھی کیا نا کہ ارد گرد جتنے بھی لوگوں کو وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ ان کو بھلا مانس ہی سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک پیرنٹس آر کلپرٹ۔ دیکھیے کسی کی بھی بات سن کے نا، آپ یک طرفہ بات سن کے تو مکمل تصویر نہیں دیکھ سکتے، جب تک کہ آپ دوسرے شخص کو جس کے متعلق بات ہو رہی ہے اس کو نہیں مل لیتے اور اس کے ساتھ معاملات کو ڈسکس نہیں کر لیتے۔ میرے ساتھ ایک دفعہ بڑا دلچسپ معاملہ ہوا کہ کسی بیوی نے خط لکھا اپنے میاں کے بارے میں جس میں ان کو اپنے میاں سے بہت ساری شکایتیں تھیں۔ اب اتفاقاً ان کے میاں نے بھی خط لکھا جس میں ان کو بیوی سے بہت زیادہ شکایتیں تھیں، حساب برابر۔ اور مجھے پتہ چل گیا دونوں ای میل سے کہ یہ تو میاں بیوی ہیں آپس میں، کیونکہ انہوں نے جو اپنی کہانی مینشن کی تو اس میں پتہ چل گیا کہ یہ تو میاں بیوی ہیں۔ اور جس سے مجھے بہت مدد ملی کہ کبھی بھی کسی کی کہانی کو یک طرفہ طور پر سن کے آپ نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے پراپر۔ لہذا میرا ویسے بھی طریقہ کار یہی ہے کہ میرے پاس کوئی بھی آتا ہے کلائنٹ اپنی ڈیفیکلٹیز لے کے، تو میں اس کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ آپ کا جو بہت بڑا وسیلہ ہے وہ آپ خود ہیں، یعنی ورکنگ آن می، یعنی جب آپ اپنے اوپر کام کریں گے تو اس سے امیجیٹلی آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہونی شروع ہو جائیں گی، اور پھر آپ کے رویے بدلیں گے تو دیکھا دیکھی آپ کے اہل خانہ میں سے جس سے آپ کو پریشانی ہے تو اس کے رویے بھی بدلیں گے۔ یہ رن اوے کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے، رن ٹو کا بھی، کہ جس میں بات یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ رن ٹو یہ ہے کہ روز پارٹی کرنے چلے جانا، کبھی 3 بجے آنا، کبھی 4 بجے آنا، کبھی صبح 6 بجے آنا، کبھی اگلے دن سویرے 6 بجے آ جانا، یعنی جب چاہے واپسی تو ہو ہی جاتی ہے۔ اور گھر والے عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی گھر سے جائے کسی طریقے سے اس کو جلد از جلد جو ہے واپس کھینچ کے گھر لایا جائے۔ جی، اس میں کچھ قباحت ہے، کیونکہ پھر جب آپ کسی کو اس طرح منت سماجت کر کے گھر لانا چاہتے ہیں تو وہ پھر سکندر اعظم یا فاتح بن کے واپس آتے ہیں۔ جیسے انہوں نے لکھا نا کہ وہ پھر فون پہ اپنی شرائط منواتا ہے۔ نیچرلی بچوں کو بڑی جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ ماں باپ ہمیں بہت چاہتے ہیں، کیونکہ ماں باپ ان کو بتاتے رہتے ہیں۔ ماں باپ اس بات کو کبھی بھی راز میں نہیں رکھتے، وہ ہمیشہ بتاتے ہیں کہ ہم تم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ جی، تو بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، اور بچے نہ سمجھ بھی ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کا بعض اوقات ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ماں باپ ہمارے بغیر نہیں رہ سکتے، تو پھر وہ شرائط بنواتے ہیں۔ جی، آپ نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ اگر انہیں ماں باپ حجامت کرانے کے لیے کہیں تو وہ اس کے لیے بھی کوئی رشوت مانگتے ہیں کہ بھی آپ کی یہ بات میں تب مانوں گا جب آپ مجھے اتنے پیسے دیں گے، یہ حجام کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ ایک میں نے بات سنی ایک والدہ سے کہ ان کے جو غالباً بیٹی تھی تو وہ دوائی لینے کے لیے یہ کہتی تھی کہ میں دوائی لوں گی، آپ مجھے برگر لے کے دیں گے۔ ہاں، اس کے علاوہ نہانے کا ریٹ الگ ہے، رات کو دودھ پینے کا، ایک گلاس دودھ نہیں پینا چاہتے افلوئنٹ گھرانے کے بچے تو اس کے الگ ریٹ مقرر ہے۔ اس کا مطلب ہے پڑھائی کا تو پھر سب سے زیادہ ریٹ وہ ہوگا نا۔ بہت پڑھائی کا تو بہت ہی مہنگائی ہو گئی ہے، پڑھائی کا ریٹ بہت اونچا جا چکا ہے، کیونکہ ماں باپ پڑھائی کے لیے دیوانے۔ سر ایک والدہ مجھ سے ڈسکس کر رہی تھی کہ دیکھو میری بیٹی نے یہ مجھے کہا کہ میں آپ کے پسند کے گریڈز لوں گی، تو ریوارڈ میری پسند کا ہونا چاہیے، انعام۔
تو اب ان کا مس شمائلہ بنتا ہے نا، وہ ان کے اپنے ہسبینڈ سے اس بات پہ آرگیومنٹ ہو رہی تھی کہ اب جب اس نے گریڈز لے لیے ہیں 4 مہینے سے وہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ میرا انعام کتنے ہوئے، میرا انعام. تو یہ تو یہ بات ہے. بڑی دلچسپ بات بھی ہے. ایک سنگل مدر ہے جن کے 2 بیٹے ہیں، اور ایک بیٹے نے گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر دیا جس پہ 35,000 روپے خرچ ہوئے. تو دوسرے نے کہا کہ مجھے آپ 35,000 روپے کیش دے دیجئے کیونکہ میں نے گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں کیا. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تم غلط ڈیمانڈ کر رہے ہو، انہوں نے بارگیننگ کر کے 20,000 دے دی، اور بڑی بہادری سے بتا رہی تھی کہ میں کتنی سیانی ماں ہوں کہ انہوں نے 20,000 کروا دیا 35 سے. تو وہ اسی پہ خوش تھیں. ہمارے زیادہ تر جو کلائنٹس ہیں، جو نوجوان ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ماں باپ کو جتنا مرضی سمجھا لیں، انہیں عادت پڑی ہوئی ہے ہماری بات ماننے کی. بچپن سے لے کے اب تک ہماری کوئی بات رد ہوئی ہی نہیں. they are very true. لیکن جب پھر بچے کوئی ایسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں اور پھر ماں باپ بات نہیں مانتے، تو یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے اور رن ٹو اور رن اوے کی بات چیت شروع ہوتی ہے. جی. کیونکہ والدین اس چیز پہ عام طور پر بہت ناراض ہوتے ہیں کہ بچہ پڑھائی پہ توجہ نہ دے، یا راتوں کو دیر سے گھر آنا چاہتا ہے یا نہیں آنا چاہتا، تو والدین یہ چیزیں پھر برداشت نہیں کرتے. دیر نہیں ہونی چاہیے. سر ایک ہم نے یہاں پر اپنے کلائنٹس اور پیشنٹس میں یہ بھی دیکھا ہے، ایک رن اوے کی فارم. میں چاہوں گی آپ اس پہ بھی بات کریں کہ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا بیکاز آپ ہر وقت پوچھتے رہتے ہیں یا مجھے ڈسٹرب کرتے ہیں. آئی ایم این ایڈلٹ، مجھے الگ ایک فلیٹ لے دیں. اور پھر وہ فیملی فلیٹ لے کے بھی دیتی ہے، پھر وہاں کی رہائش کا بندوبست، کھانے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. یہ بھی رن اوے کی کوئی فارم ہے یا واٹ وی کین کال اٹ؟ یہ تو کمپرومائز ہے نا دونوں پارٹیوں کے درمیان. جس طرح اس ماں نے کہا کہ میں اپنا تن من دھن نچھاور کر کے تو اس کو یہ رن ٹو سے میں باز رکھوں، اور کبھی کبھی تو میرا دل کرتا ہے کہ اگر یہ نہیں بات بنتی تو میں لعنت ملامت کر کے، غصہ کر کے، تکلیف دے کے ایسا کر لوں. مطلب بیگ بورور اسٹیل، یعنی جیسے ایک نشئی کا ہوتا ہے نا ذہن کے، بیگ بورور اسٹیل اور لائنگ اور کرائم اور کل اور بی کلڈ، یہ ساری چیزیں جو اڈکٹیو بیہیویئرز میں ہوتی ہیں، تو یہ ایسے پیرنٹس میں بھی یہ چیزیں آ جاتی ہیں جو روگی ہو جاتے ہیں. لیکن وہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں کہ کسی جگہ رہائشی ارینجمنٹ کر دیے جائے، اور وہ عام طور پر ماں باپ کو یہ کہتے ہیں آئی ہیٹ یو، جی میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میرا کہیں بندوبست کریں. تو لاہور میں ایسے سینکڑوں بندوبست ہو چکے ہیں، مجھے پتہ ہے. بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ کوئی ایک کالونی ایسی ہونی چاہیے، کوئی جیسے ہاؤسنگ سکیمز ہوتی ہیں، تو ایک کوئی ہاؤسنگ سکیمز ایسی ہونی چاہیے جہاں ایسے تمام بچوں کو والدین جو ہیں وہ رکھ کے تو ان کو 3 وقت کھانا پہنچائیں، ان کے گھر صفائی کرنے کے لیے ملازم بھیجیں اور ان کی ضروریات پوری کریں، اور وہ وہاں بیٹھ کے اپنے دوستوں کے ساتھ پارٹی کریں. ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. گلٹ میں بھی وہی ہوتے ہیں. ہاں، والدین گلٹ ٹرپ پہ بڑی جلدی چلے جاتے ہیں. وہ بلکہ بڑا اس میں چیزیں ایجاد کرنے لگتے ہیں کہ ضرور ہم سے کوئی غلطی یا گناہ ہوا ہوگا جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے، یا اس طرح کے وہ خیالی جو وہم ہیں ان کے، وہ ان کو بہت پریشان کرتے ہیں. لیکن ان معاملات کو جب ہم ابھی فردر ڈسکس کریں گے، لیکن میں ڈاکٹر صاحب سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون کون سے سائیکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں جس سے زیادہ امکانات پیدا ہو جاتے ہیں یہ رن ٹو کے یا رن اوے کے؟ اگر ہم اسی کیس کو ڈسکس کریں، جس طرح ایک ماں اپنے جذبات کا اور اپنے مسائل کا ذکر کر رہی ہے، اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم اس کو 2 کیٹیگریز میں یا 2 پہلوؤں سے دیکھ سکتے ہیں. ایک ہے ماں کے جذبات اور دوسرا ہے بچے کا رویہ. اب جو بچے کا رویہ ہے، بچے کے رویے کی وجہ کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈر بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ کنڈکٹ ڈس آرڈر، اپوزیشنل ڈیفائنڈ ڈس آرڈر، بائی پولر ایکٹیو اگر اس کو مینک اٹیک ہوا ہے، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر، کسی ٹراما سے گزرا ہے، کوئی PTSD ہے، کوئی ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہے، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے.
اس نے کوئی نشہ آور چیز کا استعمال کیا ہے, سبسٹانس یوز ڈس آرڈر, اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اگر اس کو ٹراما ہوا ہے, کوئی ہیڈ انجری ہوئی ہے, ٹرامیٹک برین انجری ہوئی ہے, اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے. اب بیک گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے کہ باقی علامات کون کون سی ہیں, سمٹمز کو دیکھتے ہوئے ڈائگنوسس بنے گا کہ اس کو کیا کوئی سائیکیٹرک ڈس آرڈر تھا جس کی وجہ سے یہ والی چیزیں کر رہا ہے, یا کوئی اور مسائل ہیں. اگر ہم فرض کریں کہ کیونکہ بیماریاں تو بہت زیادہ, اگر ہم بیماری ڈسکس کرنے لگ جائیں گے اور ہمارے پاس کوئی بیک گراؤنڈ اس کا بہت زیادہ ڈیٹا ہے نہیں کہ چیزیں کس طرح سے پروگرس ہوئیں, ہم بچے کا جو رویہ ہے اس کو اگر دیکھیں تو بچے کا جو رویہ ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچے کا جو کوپنگ میکینزم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. وہ کسی پین سے گزر رہا ہے, وہ کسی ایڈونچر کے چکر میں ہے, اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کی جو ہوم انوائرمنٹ ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے اس کے جو پیرنٹس ہیں ان کی پیرنٹنگ سکلز اچھی نہ ہوں, ہو سکتا ہے سوشل سکلز جو اس بچے کی ہیں وہ اتنی اچھی نہ ہوں. جس انوائرمنٹ میں وہ بچہ رہ رہا ہے وہ انوائرمنٹ اس طرح کا کوئی ہوسٹائل انوائرمنٹ ہو جس میں اس کے لیے رہنا جو ہے وہ مشکل ہو رہا ہے. اسی طریقے سے کچھ لوگ ان کا ایموشنل جو ریگولیشن ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی, وہ امپلسو ڈیسیژن لے لیتے ہیں اور اس میں اس طرح کی چیزیں کر جاتے ہیں. کچھ فائنینشیل ایشوز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ والے مسائل ہو سکتے ہیں. کچھ لوگوں کا ریلیجیس بیک گراؤنڈ بھی ہوتا ہے اور اس میں وہ کوئی بہت بڑی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور اس چکر میں بھی وہ کوئی ایسا سٹیپ لے لیتے ہیں جس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم اس کیس کی بات کریں, اس کیس میں والدہ نے یہ ذکر کیا کہ جو بچہ ہے وہ غصہ کرتا تھا, وہ لڑتا تھا, اس کے تعلقات عورتوں کے ساتھ بن گئے, اس کی کمپنی اچھی نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو جس ایریا میں یہ رہتے تھے اس ایریا میں کوئی مسئلہ تھا, اور ساتھ پیرنٹنگ جو سکلز تھیں ان میں کوئی پرابلم تھا, ٹائملی چیزوں کو بہتر انداز میں ایڈریس نہیں کیا گیا اور مسائل بڑھتے گئے. اگر ہم دوسرا جو اس کا پہلو ہے اس کو دیکھیں, ماں کے جذبات. اب دیکھیں کہ مائیں یورپ میں بھی ہوتی ہیں, مائیں پاکستان میں بھی ہیں. ایک یورپین ماں, ایک امریکن ماں شاید اتنا درد نہ رکھتی ہو اپنے گورے بچے کا جتنا ایک پاکستانی ماں یا ایک پاکستانی باپ رکھتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ہمارا ایک کلچر ہے اور ہم جس طرح سے ہماری زندگی گزارتے ہیں. ایک باپ یا ایک ماں اپنی ساری زندگی بچے پہ اس طرح انویسٹ کرتے ہیں جس طرح کوئی بندہ پراپرٹی میں انویسٹ کرتا ہے. وہ بچے کو اس طریقے سے پالتے ہیں جس طرح سے ان کی کوئی جائیداد ہو. جس طرح ایک بندے کی ایک چاہت ہوتی ہے کہ میں نے ایک گاڑی خریدنی ہے, اس کے لیے وہ 10 سال 15 سال محنت کرتا ہے. اسی طریقے سے پاکستان میں والدین جائیداد بناتے ہیں, زندگی ضائع کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ ایک اچھی زندگی گزارے. اب بچہ آگے سے اس طرح سے چل نہیں رہا جس طرح سے انہوں نے سوچا تھا, تو ان کو اپنا بہت زیادہ لاس فیل ہوتا ہے. ان کو یہ لاس اس لیے فیل ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اس بچے میں انویسٹ کی ہوتی ہے. جبکہ ایک گورے کا جو بچہ ہے, گورے نے تو اس کو 14 16 18 سال کی عمر میں کہہ دیا سائیکل پکڑو, جاؤ اپنا پڑھو اور کام کرو. تو ان کے وہ جذبات نہیں ہوتے, وہ سینٹیمنٹ اس لیے نہیں ہوتے کہ ان پہ انویسٹمنٹ یا ان کی اپنی لائف کی جو سٹرگل ہے اس کی کنٹریبیوشن ان کی لائف میں قدرے کم ہے اگر ہم کسی پاکستانی کے ساتھ ڈسکس کریں. اچھا, اب ماں جو ہے کیونکہ اس کی بچے پہ ایک ایموشنل انویسٹمنٹ بھی ہے تو اس وجہ سے وہ چاہتی ہے کہ بچہ کسی طریقے سے اس چیز کو بہتر انداز میں ہینڈل کر لے, اس کی بات کو مان لے. لیکن اب بچہ جو ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ ماں جو ہے اس کو اس طریقے سے ڈیل نہیں کر سکتی جس طرح سے وہ چاہتی ہے کیونکہ اس کے جذبات ہیں. لیکن بچہ جو ہے اسے بلیک میل کر سکتا ہے, اپنی بات منوا سکتا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک ویشیس سرکل چل جاتا ہے اور ماں اینڈ پہ کیا کرتی ہے, کو ڈیپینڈنسی کی وجہ سے دعائیں مانگتی رہتی ہے کہ کوئی جادو ہو جائے, کوئی غیبی امداد آ جائے, کوئی داتا گنج بخش کی طرف سے کوئی چیزیں ہو جائیں, کیونکہ اس کے لیے اپنی طرف سے کچھ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ اس چیز کو سمجھنا نہیں چاہتی, اس چیز کو ماننا نہیں چاہتی کہ ماضی میں اس سے بھی غلطیاں ہوئیں, اس نے چیزوں کو بہتر انداز میں ہینڈل نہیں کیا اور اس کے رزلٹ کے طور پہ یہ چیزیں سامنے آ تالی جو ہے وہ تو دونوں ہاتھوں سے, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے اور اس میں تالی بجانے والے جو دونوں ہاتھ ہیں وہ زخمی ہیں. جیسے ہمارے شو کی تالی بھی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. بالکل ایسے ہی. مشملہ آپ کا اس کیس کے والے سے جی سر, میرا سوال یہ تھا کہ جیسے الگ الگ ہم دیکھیں, اگر ایسے بچوں کو دیکھا جائے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں, بڑے مہذب انداز سے, باعزت طریقے سے, اور پیرنٹس کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی بڑے سوفسٹیکیٹڈ اور بڑے مہذب انداز سے بات کرتے ہیں.
بٹ جب یہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو پھر بہت خرابی آتی ہے. تو اس کی کیا وجہ لگتی ہے؟ دیکھیے جنرلی بھی ہم دنیا کے سامنے تھوڑا رکھ رکھاؤ بہتر کر دیتے ہیں. ہم دوسرے لوگوں کا زیادہ خیال رکھتے ہیں بنسبت اپنے لوگوں کا. جی گھر والے ہماری نظر میں گھر کی مرغی دال برابر والی کوئی بات ہوتی ہے. جب باہر سے کسی نے آنا ہوتا ہے تو ہمارے اہتمام بڑھ جاتے ہیں, ہم گھر کو بھی تھوڑا ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں. مجھے کوئی 50-55 سال پہلے یہ احساس میرے ایک دوست کی بیٹی نے یہ بات کی کوئی, جس سے مجھے بڑا احساس ہوا. وہ اپنے دادا جی کے بارے میں کہہ رہی تھی کہ یہ آپ کے سامنے بڑے فیشنی ہو جاتے ہیں, کبھی ان کی گالیاں آپ سنیں جو یہ ہمیں دیتے ہیں. اچھا, میں اپنے ذہن میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ جن کو میں اپنا تقریباً گرو مانتا تھا تب, تو وہ ایسا بیہیویئر کر سکتے ہیں کہ ان کی اپنی پوتی کوئی یہ بات کہے. لیکن یہ بہت کامن سا فینومینا ہے کہ ہم سب پرائے لوگوں کے ساتھ بہت ہی اچھا بیہیو کرتے ہیں, بہت ڈیسنٹلی لکھنوی انداز میں بات کرتے ہیں. کوئی حرج نہیں, کرنا چاہیے. پر جو آپ کی زندگی میں اہم لوگ ہیں, اپنے میاں بیوی یا بچے یا ماں باپ, ان کا حق ذرا زیادہ ہے. پھر ہم اپنے ساتھ کیسے بات کرتے ہیں اپنے بارے میں, ہمارا حق تو بہت ہی زیادہ ہے. لوگ اپنے ساتھ بھی ایسے بات کرتے ہیں, اپنے آپ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں. جی جی, ویری کامن. یہ تو میں نے کچھ کھلاڑیوں کو دیکھا کہ جب ان سے کوئی اچھی شاٹ نہیں لگتی تو وہ اپنے آپ کو بہت برے الفاظ سے پکارتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ہی ایک کھلاڑی کو میں نے نیٹ پریکٹس کے دوران میں آبزرو کر رہا تھا, میری کوئی ذمہ داری تھی, تو وہ بار بار ایک شاٹ غلط کھیل رہے تھے اور بار بار اپنے آپ کو بہت برے الفاظ سے, جو میں دہرا بھی نہیں سکتا, وہ پنجابی, اردو, انگریزی میں گالیاں اپنے آپ کو دے رہے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں, آپ سے ایک شاٹ صحیح نہیں لگی, اور ہر بندہ زندگی میں غلط شاٹ ضرور کھیلتا ہے, جو کھیل بھی وہ کھیل رہا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ اپنے آپ کو گالی دیں. اپنی عزت کرنا سیکھ لیں تو آپ دوبارہ اچھے معیار کی کرکٹ, پہلے معیار کی کرکٹ کھیلنے لگیں گے. کوئی ایسی تعجب والی بات نہیں ہے. میں نے کہا شروع میں جب آپ کرکٹ ٹیم میں آئے تھے تو تب بھی آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کو کبھی ٹیم میں سلیکٹ کیا جائے گا یا نہیں. اب تو پہلے کی نسبت آپ کے امکانات بہت زیادہ ہیں, حد سے زیادہ ہیں. پہلے اگر 20% امکانات تھے تو اب 80% امکانات ہے کہ آپ ٹیم میں ود اے بگ بینگ آپ آ جائیں گے واپس. تو اپنی عزت کرنا, پھر اپنوں کی عزت کرنا, پھر دوسرے لوگوں کی بھی عزت کرنا اور ان کو اپنا بنانا, یہ بہت مناسب بات ہے. لیکن ہمارے جو رویے ہیں وہ عام طور پر اتنے معقول نہیں ہوتے, اسرٹیو نہیں ہوتے. ایک ہی بندے کو آپ دیکھیں گے تو کسی ایک بندے سے وہ بہت ہی جھک کے اور بہت پیسیولی اور بہت ہی منت سماجت کے انداز میں آپ ملتا ہوا پائیں گے, اور کسی اور بندے کے ساتھ وہ بہت متشدد رویوں کے ساتھ, سخت رویوں کے ساتھ یا اگریسو رویوں کے ساتھ مل رہا ہوگا. اس کی کوئی کاسٹ ہے جس کی وجہ سے, جیسے باہر ہمیں اپنے امیج کا خیال ہوتا ہے اور گھر میں اس امیج کو ہم ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں؟ یہ لرننگ ہے, ایک معاشرے سے, کلچر سے ایک لرننگ ہے جو انکانشیس ہے, لاشعوری طور پر ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ ہمیں بہت ہی ڈیسنٹلی پیش آنا چاہیے. یہ پہلے سے ایک طے شدہ فیصلہ ہوتا ہے, ہمیں باقاعدہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک فیصلے کے تحت کسی کے سامنے بہت مؤدب بنے ہوتے ہیں, رسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور کسی کے ساتھ ایک پہلے سے ایک فیصلہ ہے جو بڑی تیزی سے ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ جب کوئی ہمارے سامنے آتا ہے بندہ, جو گھر کا بندہ ہے یا باہر کا ہے یا کوئی معزز آدمی یا کوئی بہت بڑی پوسٹ پہ ہے یا کوئی سیلیبریٹی ہے, تو ہمارا ذہن جو ہے ایسے موقعوں پہ بہت ہی بجلی کی رفتار سے فیصلے کرتا ہے. ہمارا برین تو ہر وقت ہی بجلی کی رفتار سے فیصلے کرتا ہے. ہمارے ذہن میں کوئی بھی جو میسج چل رہا ہوتا ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہا ہوتا ہے. اور
یہ جو پیغامات ہوتے ہیں ہمارے دماغ میں یہ بڑی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ رہے ہوتے ہیں اور ہم فیصلے کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور اکثر فیصلے ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے دماغ کا کام کرنے کا طریقہ دو طرح سے ہے کہ ہمارا دماغ بہت تیز کام کرتا ہے اور ہمارا دماغ بہت سلو کام کرتا ہے. یعنی ہم تیز سوچتے ہیں اور ہم سلو سوچتے ہیں. اچھا یہ ایک بڑا ہی زبردست طریقہ ہے دماغ کا کام کرنے کا کہ جہاں تیزی کی ضرورت ہے تو وہاں اگر دماغ سلو سوچے گا تو بڑے کام بگڑ جائیں گے. لیکن یہ بھی بات ہے کہ جہاں سلو سوچنے کا معاملہ ہے اگر دماغ تیز سوچے گا تو وہاں بھی بہت نقصان ہو سکتا ہے. تو ہمارا دماغ بہت تیز سوچتا ہے, ہمارا دماغ بہت سلو سوچتا ہے اور ہمیں شعوری طور پر بعض اوقات اس کا پتہ نہیں ہوتا. اگر ہم تھوڑا ٹھہر کے تھوڑا رک کے تحمل کے ساتھ یا بردباری کے ساتھ دیکھ لیں کہ یہ معاملہ ذرا تیزی سے سوچنے کا ہے یا یہ معاملہ ذرا آہستہ سوچنے کا ہے, ورنہ ہم غلط ایئرپورٹ پہ شاندار لینڈنگ کریں گے اور پھر لوگوں کی طرف ستائش کی نظر سے دیکھیں گے. تو بہت دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی محنت کرتے ہیں, ہارڈ ورک کرتے ہیں, لیکن چیزوں کو آخر میں وہ میس اپ کر دیتے ہیں اور پھر ان کو اس طرح شاباش نہیں ملتی, کیونکہ جب نتیجہ اچھا نہیں نکلتا تو شاباش کچھ تھوڑی عجیب سی بات بن جاتی ہے. جیسے آپ کسی کے گھر کھانے پہ جاتے ہیں تو کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سارا تکلف کر رہے ہوتے ہیں, وہ 6 8 10 ڈشز آپ کے لیے تیار کر رہے ہوتے ہیں. وہ بازار سے یہ منگا, وہ سویٹ ڈش, وہ فلاں, وہ پتہ نہیں کیا کیا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوران آپ کو ٹوٹل نگلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کو بھاگ دوڑ پڑی ہوتی ہے کہ وہ نان جو منگوائے تھے وہ ابھی تک نہیں پہنچے تو سب چیز آ گئی ہے تو پہلے کون سی چیز دیں اور بعد سے کون سی چیز دیں. اور جب آپ نے 6 ڈشز آفر کی ہیں کھانے کے لیے تو فطری بات ہے کہ آپ کو اگر آپ کو فوڈ ٹیکنالوجی کا نہیں پتہ, آپ کو کوئی تربیت نہیں ہے کہ کیسے دعوتوں کا اہتمام کرتے ہیں, کیٹرنگ کیسے ہوتی ہے, تو آپ کے سارے سالن ٹھنڈے ہو جائیں گے اور آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگ گفت محسوس کر رہے ہوں گے کیونکہ بعض اوقات انہیں بھوک لگی ہوتی ہے, بعض اوقات وہ 2 دن سے کھانا ہی نہیں کھا رہے ہوتے کہ انہوں نے آپ کے گھر دعوت پہ جانا ہے. جب سے کھانے کا ذکر ہے سارے متحرک سے ہو گئے. جی سر, لیکن اگر کوئی ایسے ڈشز کا اہتمام نہ کیا جائے, ایسے میرے ذہن میں آ رہی جو ہمارے ہاں رواج ہے, ایک آدھ کر لینا. نہیں تو لوگوں کا خیال ہوتا ہے سانو تو صحیح پوچھا ہی نہیں انہوں نے. نہیں وہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں. اب لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں, لوگ توجہ چاہتے ہیں, لوگ آپ کی محبت چاہتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ آپ 6 8 کھانے ان کو پیش کریں, آپ 1 2 3 حد سے ایک آدھ سویٹ ڈش, اور ہر چیز پوری کرنے کی کوشش نہ کریں. صرف وہ چیز پوری کرنے کی کوشش کریں جو آپ مؤثر طریقے سے کر سکتے ہیں. ادروائز باقی بھی بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے امپلائیز یہ شکوہ رکھتے ہیں ذہن میں کہ میں اتنی جان مارتا ہوں پھر بھی مجھے شاباش نہیں ملتی. تو انہیں سوچنا چاہیے کہ اتنی جان مارنے کے باوجود انہیں شاباش کیوں نہیں ملتی, کیونکہ آخر میں وہ چیزیں میس اپ کر دیتے ہیں. وہ پتہ نہیں آپ نے تو نہیں دیکھی ہوگی وہ سیریز, بہت پرانی بات ہے, الف نون کی, جس میں کمال احمد رضوی اور محمد رفیع جو ننا کا رول کرتے تھے, تو وہ کوئی نہ کوئی کاروبار کا آغاز کرتے ہیں جس میں وہ کمال احمد رضوی اپنی چلاکیوں سے اس کاروبار کو اوپر لانے کی کوشش کرتا ہے اور کوئی نہ کوئی حماقتیں کر کے جو ننا ہے وہ اس کاروبار کو برباد کر دیتے. تو ایک آدھے گھنٹے کے اندر اندر وہ یہ سارا بتاتے تھے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں بڑی نیک نیتی سے, بڑی ہارڈ ورکنگ سے اور بڑی کوشش سے خراب کی جا سکتی ہیں. سو جب ہم اپنے بچوں سے بات کرتے ہیں, مثال کے طور پر ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ رات کو 8 بجے کے بعد باہر نہیں رہ سکتے, تو وہ کہتے ہیں کیوں؟ تو ماں باپ کہتے ہیں بس کہہ جو دیا. اچھا, یہ جو کہہ جو دیا ہے یہ صحیح جواب نہیں ہے. وہ آپ کے گھڑے کی مچھلی نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا ہے اور وہ آپ کی مرضی کے مطابق تیرنا شروع کر دے. تو بات سمپل سی ہے کہ جب آپ کو کوئی پوچھتا ہے, سوال پوچھتا ہے,
تو آپ کو جواب دینا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے سارا دن تفصیلات اس کی بیان کرنی ہوتی ہیں اور اس کی سینکڑوں وجوہات بیان کرنی ہوتی ہیں. لیکن اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھی میں رات کو دیر سے باہر کیوں نہیں رہ سکتا, تو والدین بتا سکتے ہیں کہ رات کو دیر سے باہر جو بھی کام ہو رہے ہوتے ہیں ان میں بڑی قباحتیں ہیں, منشیات ہیں اور آوارہ گردی کے معاملات ہیں, برے لوگوں کی صحبت ہے, اور جو لوگ رات دیر تک باہر رہتے ہیں وہ صبح صحیح وقت پہ اپنے کام پہ نہیں جا سکتے, وہ رات کو اپنی نیند پوری نہیں کر سکتے, اور ایک 1 منٹ میں یا 90 سیکنڈ میں وہ اپنی بات اس کو ضرور سمجھا دیں. بنیادی سوال جو ہے کمپنیوں سے بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی گاہک سوال کرتا ہے تو اسے اس کا جواب ملنا چاہیے. لوگ سوال پوچھیں گے اور آپ کو جواب دینا ہے. لیکن ہمارے کندھے پہ بھی تو منکر نکیر ہے نا, وہ ہر وقت لکھتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اور پھر ہم سے اس بارے میں سوال ہوگا کہ بتائیے یہ کیوں کیا تھا اور وہ کیوں کیا تھا. جیسے لیٹر میں ایک جگہ پر والدہ نے یہ مینشن کیا کہ ویسے بہت اچھا ہے, غریبوں کا بہت خیال کرتا ہے. یہ میں یہاں پر بھی اپنے کلائنٹ سے سنتی رہتی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں جو کہ پیشنٹس ہوتے ہیں ہمارے اور ان کے لوڈ ون, بہت سارے سمٹمز بتائیں گے کہ یہ فساد کرتا ہے, یہ لڑائی جھگڑے کرتا ہے, یہ عزت نہیں کرتا میری, دھکے دیتا ہے, گالیاں دیتا ہے. پر اینڈ پہ وہ یہ جملہ موسٹلی فیملیز یہ کہتی ہیں کہ دل دا ویسے بہت چنگا ہے, غریباں نوں میکڈونلڈ کھواندا ہے, یا اس طرح کی کوئی بات. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے, ایک ماں جب اپنے بچے کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے اور سارے معاملات ہم سے ڈسکس کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا چرس پینے کا معاملہ ہے, پڑھائی نہیں کرتا, بدتمیزی کرتا ہے, شٹ اپ کرتا ہے مجھے, یا اس طرح کی باتیں کرتا ہے, تو باتیں کرتے کرتے یکدم اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر رہی ہوں, اور میں چونکہ اپنے بیٹے کے بارے میں بات کر رہی ہوں تو یہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں اپنے بیٹے کے خلاف باتیں کروں. تو اب اس نے کوئی اس کی کمپنسیشن کے لیے گھوم کے کوئی ایسی بات کرنی ہوتی ہے کہ جس سے کہ وہ جو منفی تاثر وہ پیدا کر چکی ہیں وہ تاثر ٹھیک ہو جائے. تو پھر وہ کہتے ہیں ہاں ویسے ہے دل دا بہت اچھا. یہ تو عام لوگوں سے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ کسی بندے کے غصے کی بات کریں گے, کسی بندے کے بارے میں منفی بات کریں گے, اور پھر یکدم پلٹ کے کہیں گے ویسے دل دا بڑا اچھا ہے. دل تو میل اچھا, ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ جو بندہ غصہ کرتا ہے جو کہ ایک ایڈکٹیو بیہیویئر ہے یا جگاڑ ہے, تو وہ دل کا بہت اچھا ہے. یہ جو سب ہے کہانیاں قصے ہیں کہ وہ دل کا بہت اچھا ہے. تو اس میں ایسی کوئی حقیقت والی بات نہیں ہے. لیکن جو مائیں ہوتی ہیں وہ ان کا بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے یا بیٹی کے ساتھ یا اولاد کے ساتھ جو رشتہ ہوتا ہے وہ اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے, اور باپ کا جو رشتہ ہوتا ہے اس کو الگ سمجھنے کی ضرورت ہے. ماں اپنے بچے سے جو پیار کرتی ہے اس کا بندوبست قدرت کرتی ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو کثرت سے ایسے ہارمونز قدرت انجیکٹ کر رہی ہوتی ہے ماں کے اندر کہ بچے کے ساتھ اس قدر محبت پیدا ہو جاتی ہے, شفقت پیدا ہو جاتی ہے, اس کا خیال اس قدر ہوتا ہے کہ ماں اس کے لیے تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. ایون انسانوں کی تو بات ہی اور ہے, اگر آپ جانوروں کو دیکھیں تو ایک بلی جو ہوتی ہے وہ اپنے نوزائیدہ بچے کو نہ صرف دودھ پلا رہی ہوتی ہے, اس کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے, بلکہ اس کو چھپاتی پھرتی ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہ دے دے. کبھی یہاں سے منہ میں پکڑ کے جا کے وہاں چھپا دے گی, کبھی دوسرے گھر میں, کبھی تیسرے گھر میں. حتیٰ کہ پالتو بلی کو چونکہ دوسرے گھروں میں جانے کا موقع نہیں ملتا تو وہیں اسی جگہ کہیں نہ کہیں چھپانے کا وہ ایک بندوبست کر رہی ہوتی ہے. لیکن وہ جو بلا ہوتا ہے جو ان بچوں کا باپ ہوتا ہے تو وہ ایسے لاپرواہ ہو کے بے نیاز ہو کے پھر رہا ہوتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. اچھا, ظاہر ہے یہ تو جانوروں میں ہے, پر انسان جانور نہیں ہوتے, پر انسانوں میں بھی جانوروں والی خصلتیں ہوتی ہیں. اب انسانوں میں ماں جو ہے وہ ایک ہارمون کے ذریعے سے, جسے آکسیٹوسن کہتے ہیں اور کچھ دیگر ہارمونز بھی ہیں,
جو کہ ماں کو صدقے واری جانے پہ مجبور کرتے ہیں، اور اس کے لیے یہ کافی ہے کہ کوئی اس کا بیٹا یا بیٹی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیسا دکھتا ہے اور کیا کرتا ہے. لیکن باپ کے اندر یہ ہارمونز نہیں ہوتے، اور باپ کا رشتہ اپنی اولاد کے جو ساتھ ہوتا ہے جی وہ کلچر کی روشنی میں پروان چڑھتا ہے کہ کلچر اس سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، تہذیب و تمدن کیا چاہتا ہے. تو باپ اس میں لاجک ڈھونڈتا ہے. باپ پرنسپل سینٹرڈ ہوتا ہے. پرنسپل سینٹرڈ تو ماں بھی ہو سکتی ہے، باپ بھی ہو سکتا ہے، لیکن باپ جو ہے منطق ڈھونڈتا ہے کہ میں بیٹے کو پسند کرتا ہوں، پیار کرتا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ وہ کیسا ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کے اوصاف کیا ہے. جبکہ ماں زیادہ تر یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے اوصاف کیا ہیں. ماں یہ دیکھتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے یا یہ میری بیٹی ہے، اور اس کا معاملہ دل کا معاملہ ہے، جذبات کا معاملہ ہے، جس میں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ماں بھی ذرا کچھ لاجک دیکھ لے، ماں بھی ذرا یہ دیکھ لے کہ اس کے اوصاف کیسے ہیں، اور میرٹ پہ بھی کچھ لین دین ہو جائے. کچھ لوگ کچھ چیزیں تو فی سبیل اللہ دے دے اپنے بچے کو، تو لیکن کچھ چیزیں میرٹ پہ بھی دیکھ لے. اور باپ کو چاہیے کہ جیسے وہ منطق دلیل کا بہت قائل ہوتا ہے، اور اسی طرح جب بات چیت ہوتی ہے باپ بیٹے کے درمیان تو وہ باپ بیٹے کی بجائے ایک دوسرے کے مخالف سے نظر آنے لگتے ہیں، ان کا آپس میں بڑا پھڈا رہتا ہے. تو باپ کو تھوڑا سا دل کی بصیرت سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور ماں کو تھوڑا لاجک کی ضرورت ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں اکثر، اور ماں اور بیٹا چونکہ بہت جذباتی انداز میں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں تو ان کا گٹھ جوڑ بڑا اچھا رہتا ہے. اور اس گٹھ جوڑ کا نشانہ عام طور پر خامد یا بچوں کا باپ بنتا ہے. اور بچے پھر دیکھ نہیں پاتے کہ یہ ماں تو ہمارے لیے محنت کرتی ہے اور ہمیں زندگی گزارنے میں رہن سہن میں مدد دیتی ہے، لیکن وہ کون ہے جو اس رہن سہن کو اچھا آسان بنانے کے لیے باہر محنت کرتا ہے، اور کم از کم 8 گھنٹے وہ باہر گزارتا ہے، 8 گھنٹے وہ سو کے گزارتا ہے. تو باقی 8 گھنٹوں میں بھی بعض اوقات اسے کچھ نہ کچھ دوسرا جاب تیسرا جاب کرنا پڑتا ہے، اور اگر وہ بچوں کو زیادہ وقت نہیں دے سکتا تو ماں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ باپ کے حوالے سے بچوں کو کنوے کرے کہ وہ بھی بہت ملنا چاہتا ہے آپ سے. یہ ساری رونقیں برکتیں جو آپ تک پہنچ رہی ہیں یہ اس کی مہربانی محنت سے پہنچ رہی ہیں. لیکن عموماً مائیں اتنی انصاف پسندی کے ساتھ باپ کا کریڈٹ بچوں تک نہیں پہنچاتی، اور بچے اس بات کا زیادہ اثر لیتے ہیں جو ماں بچوں سے کرتی ہے. اور بچوں کے ساتھ جو باپ کا رشتہ ہے اس کو مثبت بنانے میں مائیں بہت سا کردار ادا کر سکتی ہیں جو وہ عام طور پر نہیں کر سکتی. اس میں پھر قباختیں فردر یہی نہیں رکتی، باپ کے ساتھ جو رشتہ ہے بچے کا صرف قباحت یہیں تک نہیں رکتی، بلکہ جب اسی بیٹے کی وہ شادی کرتی ہے ماں تو اپنے بیٹے کی پسندیدہ بیوی یا جو بھی بیوی ارینج میرج کے ذریعے آئی ہے گھر میں، ماں جذباتی طور پر بغیر کسی منطق کے اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہیں، جس کے بارے میں ایک فکرہ جو نسبتاً تھوڑا کروڈ ہے، میں نہیں کہنا پسند کرتا کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ خواتین کو اپنی اولاد کے حوالے سے معاملات طے کرتے ہوئے تھوڑا منطق اور دلیل کی طرف توجہ دینی چاہیے، اور مردوں کو اپنی اولاد کے بارے میں معاملات طے کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ یہ خالی منطق اور دلیل کا معاملہ نہیں ہے، یہ دل کا معاملہ بھی ہے، جذبات بھی ہے، اس میں جذبات کو بھی ڈالنا پڑے گا. آپ کا ایک چھوٹا سا جذباتی فکرہ جو ہے بچے کو آپ کا دیوانہ بنا سکتا ہے. وہی جذبات منطق دلیل یہ دونوں مل کے. ابھی کل ہی میں اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا، تو میں نے کہا 2-3 دن سے ہمارا کوئی وقت نہیں اکٹھا گزرا، تو مجھے ملے نہیں. وہ ورک پلیس میں بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ کچھ
انہوں نے ایکسکیوزز بنانے شروع کیے تو میں نے سن کے کہا، میں نے کہا دیکھو تمہارا کتنا دل کرتا ہے اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کا، تو جس طرح تمہارا دل کرتا ہے نا اپنی بیٹی کے ساتھ وقت گزارنے کا، تو میں بھی اسی طرح تڑپتا ہوں. تو اس کے بعد وہ 2-2.5 گھنٹے میرے ارد گرد سے ہٹا نہیں، وہ میرے چاروں طرف محبت سے جو ہے طواف کرتا رہا. تو یہ کوئی طریقہ ہے جس سے جیسے یہ آپ نے تو آسانی سے کمیونیکیٹ کر دیا، موسٹلی فادر نہیں کرتے. آپ نے تو ان کی پریزنس کو مس کیا تو آپ نے کہا کہ یہ میں چاہتا ہوں. زیادہ تر فادر تو ایسی بات نہیں کرتے اپنے بچوں سے. ہاں، یہ اسی وجہ سے تو باپ بیٹے کے رشتے میں بڑی کباختیں ہیں، اور بیٹا جو ہے چونکہ باپ کو عام طور پر آئیڈیالائز نہیں کرتا، اس سے بیٹے کو سیکھنے میں بھی کافی مشکلات ہوتی ہیں، اور قریب ترین جو سورس ہوتی ہے ایک سیکھنے کا عمل جو ہے جس سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ چیز پھر نہیں ہوتی. لیکن جو باپ ہے وہ اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو یا اولاد کو بہت بہتر شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ سے بھی بہتر شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور بعض اوقات انتہا پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں. باپ کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اونچے اونچے معیار قائم کر کے دے. موٹیویٹ کرنا چاہیے بچوں کو، لیکن ایسے گول سیٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو قدرے مشکل ہوں لیکن اچیویبل ہوں. اور ماؤں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا ریئلسٹک ہو کے منطق اور دلیل کے ساتھ بات کریں. ایک ماں مجھے بتا رہی تھی کہ ان کا جو بیٹا اور بیٹی ہے جب بھی ملتے ہیں تو کہتے ہیں شٹ اپ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یو، لیکن ضرورتیں پوری کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرتے رہتے ہیں. اور باتیں کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ کل ہمارے گھر میں آئے ہوئے تھے ایک بہت بڑے پولیس افسر آئے ہوئے تھے، اور میں نے ان دونوں بچوں کو کہا کہ آ کے ملو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں ملنا. اور جو پولیس افسر آئے ہوئے تھے وہ اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، اور وہ 1-2 دفعہ انہوں نے کہا کہ ملائیں اپنے بچوں کو، تو وہ کہتے ابھی آتے ہیں، اور پھر کہا کہ وہ اسٹڈی کرنے کسی دوست کے گھر چلے گئے ہیں. لیکن جب انہوں نے کھڑکی میں سے دیکھا تو وہ وہیں کوریڈور میں کبھی ادھر سے ادھر اور کبھی ادھر سے ادھر جا رہے تھے. تو ان کو کافی شرمندگی کا سامنا ہو. تو میں نے کہا اتنے بڑے پولیس افسر آئے ہوئے تھے آپ کے گھر میں، تو بتا دینا تھا کہ یہ بچے ہمارے ایسے کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ذرا بلا کے ان کو تھوڑا تعارف ہی کرا دیں اپنا. یہ تو نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کریں کیونکہ وہ تھانہ تو نہیں تھا، لیکن تعارف تو کرایا جا سکتا ہے نا. آپ اپنے دوستوں سے اپنے بچوں کا تعارف کروا دیں، بچوں کو پتہ ہو کہ آپ کوئی تنہا اس دنیا میں نہیں ہیں، آپ کے بڑے دلچسپ اور کارآمد لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں. تو خاتون کہنے لگی نہیں ہم کیسے بتا دیتے، کل کو ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں. میں نے کہا جو بچہ ماں باپ کو شٹ اپ کرتا ہے یا بچی، تو وہ شادی کے لائق تو نہیں ہے. تو یہ تو کوئی دور کی کوڑی ہے جو آپ کھینچ کے لائی ہیں. جو پل ابھی ہے اسے پار کیجئے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ میں آ جائے. اور اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے اچھے ریلیشن شپ نہیں بنا پاتا تو اگلی منزل کوئی نہیں ہے. پہلی منزل یہ ہے جسے عبور کرنا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلقات بنائیں، کیونکہ یہ تو سب سے آسان ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے جیسا آسان کام تو کوئی اور ہے ہی نہیں. وہ ابھی آپ محبت کا کہہ رہے تھے والدین کے بچوں کے ساتھ، تو وہ امجد صاحب جیسے کہتے ہیں کہ محبت کی طبیعت میں ایک ایسا بچپنا قدرت نے رکھا ہے کہ یہ جتنی پرانی جتنی بھی مضبوط ہو جائے، اسے تائید تازہ کی ضرورت پھر بھی رہتی. تو محبت تو ڈیمانڈ کرتی ہے کہ بار بار اس کی تائید کی جائے. ایک وقفے کی طرف ہم چلیں اور واپس آئیں. تو آپ نے یادیں تازہ کر دی. امجد اسلام امجد میرے بڑے ہی گہرے دوست تھے اور بہت ہی عظیم شاعر اور ڈرامہ نگار اور رائٹر. اور محبت کے بارے میں وہ بہت ہی خوبصورت کلام ان کا مجھے ازبر ہے. اور لیکن جیسے کہ وہ ماں بار بار کہہ رہی کہ میں بہت پیار کرتی ہوں. پیار ایک ایسا جذبہ ہے جس میں یہ خاصیت ہونا ضروری ہے کہ وہ فری کین کو نقصان نہ دے. یعنی ایک پارٹی کو فائدہ اور دوسرے کو بھی نقصان نہ دے، دونوں کا بھلا ہو، ون ون ہو، تو اسے ہم پیار کہیں گے. ورنہ تو وہ جیسے اور چیزیں بیمار ہو جاتی ہیں تو محبت بھی بیمار ہو جاتی ہے. ویلکم بیک. ہمارے پاس بہت سارے کمنٹس آتے ہیں، ان باکس میں میسیجز آتے ہیں. ایسا ہی یہ کمنٹ ہمارے پاس فیس بک لائیو پر موجود ہے.
کول شفق صاحبہ کا کمنٹ ہے، سوال ہے، انہوں نے کہا کہ میری مدر کا رویہ مجھ سے بہت خراب ہے، کیا کروں؟ شی از اولڈر ان ایج اینڈ وی ہیو جنریشن گیپ. تو ڈاکٹر صاحب اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ بنیادی بات تو ہم کہیں گے ورکنگ آن می، یعنی جس کا مسئلہ ہے تو اسی کو حل کرنا ہے، اور دوسرے سے جو تعاون مل جاتا ہے اسے بونس سمجھنا چاہیے. ایک یہ جو فکرہ ہے جنریشن گیپ جو آج سے 50-60 سال پہلے آیا تھا، جو جنریشن گیپ تو ہمیشہ ہی ہوتا ہے. اولاد اور والدین کے درمیان جو عمر کا فرق ہے جو کہ 20-25 سال کا ہوتا ہے عام طور پر، یہ تو ہمیشہ سے ہے. پر ایک فرق آ گیا ہے کہ جو ڈیولپمنٹس پہلے 200-300 سال میں ہوتی تھی، اب 1 سال میں وہ ڈیولپمنٹس دنیا میں ہو رہی ہیں. تو جو بعد المشرقین ہے، جو والدین اور اولاد کے درمیان نظریات کا فرق ہے، وہ ذرا تھوڑا بڑھتا جا رہا ہے. لیکن جو بات انہوں نے کی ہے، یہ کھل کے اپنا مسئلہ بیان کرنا، یہ بڑی پازیٹیو بات ہے. بات کو رازداری سے نکالنا، مدد طلب کرنا، یہ بہت ہی اعلیٰ بات ہے. اور اس پہ میں بہت اپریشیٹ ان کو کرنا چاہوں گا، کیونکہ جو لوگ بھی ببل کے اندر رہتے ہیں، بات کو باہر نہیں جانے دیتے، وہ تکلیف میں رہتے ہیں. ایک تو میں چاہوں گا کہ وہ فوکس جو ہے، اسپاٹ لائٹ جو ہے، وہ والدہ سے اٹھا کے اپنے اوپر رکھیں. میں نہیں کہہ رہا کہ ان کا قصور ہے، یا اپنا قصور سمجھ لیں سارا، ہو سکتا ہے کہ ان کا قصور نہ ہو یا بہت کم ہو. لیکن کئی مسئلوں میں ہمارا قصور نہیں ہوتا، پر ہماری رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تو جو رسپانسبل لوگ ہیں وہ سب سے پہلے یہ تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو معاملہ بگڑا ہوا ہے میرے ساتھ، ہو نہ ہو اس کا رسپانسبل میں ہوں. اور اگر بعد میں ثابت ہوتا ہے کہ میں رسپانسبل نہیں ہوں تو ایگزونریٹ ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے. لیکن سٹارٹ یہاں سے لینا بہت ہی کارآمد ہے کہ رسپانسبلٹی اٹھا لیں. دوسری بات یہ کہ کمیونیکیشن سکلز پہ کام کریں. عموماً گھروں میں جب بنتی نہیں ہے آپس میں، تو کوئی زیادہ بولتا ہے اور کوئی نہیں بولتا. پھر بعض اوقات دونوں طرف خاموشیاں چھا جاتی ہیں. بعض اوقات ایک طرف سے تنقید ہوتی ہے، دوسری طرف سے دفاعیت شروع ہو جاتی ہے. تو یہ سارے بیمار گفتگو کے طریقے ہیں. جو معقول طریقے ہیں گفتگو کے، اس میں نہ آپ پیسیو ہوتے ہیں، نہ آپ ایگریسو ہوتے ہیں. نہ آپ پیسیو اگریسو ہوتے ہیں. پیسیو اگریسو وہ ہوتا ہے جو کہ اوپر سے بڑا جی کر کے بات کرتا ہے، لیکن اندر سے باڈی لینگویج سے یا ٹون آف وائس سے وہ کسی نہ کسی طرح اپنے غصے کو کنوے کر رہا ہوتا ہے، اپنے رنج کو کنوے کر رہا ہوتا ہے. معقول رویہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ جو کہتے ہیں وہی آپ کا اصل مطلب ہوتا ہے. آپ گیم پلینگ نہیں کرتے، آپ دل کی بات کرتے ہیں. جو بات کرتے ہیں پھر اس پہ آپ عمل بھی کرتے ہیں. تو انہیں بہت زیادہ آسانی کے ساتھ اپنا مسئلہ حل کرنے کا موقع مل سکتا ہے اگر یہ اسرٹیونیس سیکھیں، کمیونیکیشن سکل سیکھیں. خاص طور پر کروشل کنورسیشن جنہیں ہم کہتے ہیں، کہ مشکل بندے سے، یہاں انفارچونیٹلی ان کی والدہ ہی مشکل بندہ ہے ان کی نظر میں، ہم تو نہیں جانتے. مشکل بندے سے مشکل موضوع پر کیسے بات کریں جب فضا میں بہت جذباتیت ہو، گرد اڑی ہو اور نفع نقصان بہت زیادہ ہو. ایک ماں بیٹی کا جو ریلیشن شپ ہے اگر وہی اچھا نہیں تو آگے چل کے بھی بیٹی کو دشواریاں ہو سکتی ہیں. یہاں میں ایک بات بہت ہی احتیاط سے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بعض اوقات آج کے زمانے میں جو زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کو مذہبی تعلیمات کی روشنی میں گزارنا چاہتے ہیں یا مذہبی ہدایات کی روشنی میں گزارنا چاہتے ہیں. اس میں تھوڑا مسئلہ ہے کہ اگر تو مذہبی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارتے ہوئے تعلقات کے معاملے کو لے کر یا دیگر معاملات کو لے کر اگر آپ کا کام بن گیا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا کام نہیں بنا تو آپ اسے دنیا داری کا معاملہ نہ سمجھیں، بیماری کا معاملہ سمجھیں. آپ اسے ڈس ایز سمجھ لیں، یعنی ڈس ایز کہ آسانی نہیں رہی، مشکل میں پھنس گئے ہیں. تو جب آپ کو آسانی نہیں رہتی اور مشکل میں پھنس جاتے ہیں
تو پھر آپ سائنس سے مدد لیتے ہیں، کیونکہ سائنس بیماریوں کا حل بتاتی ہے. ہماری زندگی اگر آج کی قرۂ ارض پر دیکھی جائے تو اس میں جتنی بھی آسانیاں ہیں وہ سائنس کی مرہون منت ہے، چاہے وہ ٹریول سے متعلقہ ہوں یا کمیونیکیشن کے ذریعے ڈسٹنس پہ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کا معاملہ ہو، یا موسم کو قابو میں رکھنے کا معاملہ ہو، یا اس طرح کی بہت ساری آسانیاں جو سائنس نے ہماری زندگی میں پیدا کی ہیں. جی. لیکن نظریات کے معاملے میں ہم سائنس سے استفادہ نہیں کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ نظریات سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہو سکتا سائنس کا، اصولوں سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہو سکتا. اصول اور نظریات تو مذہبی چیز ہے یا پھر یہ کلچرل چیز ہے. تو میں اس سے تھوڑا سا بڑی احترام کے ساتھ ڈفر کروں گا کہ دنیاوی معاملات جو ہیں اگر آپ کے مذہبی نظریات کی مدد سے حل نہیں ہوتے، تعلقات کا معاملہ یا کوئی اور معاملہ، تو آپ ذرا سائنسی معاملات کو بھی ایکسپلور کر کے دیکھیں. اور وہ مذہب کے خلاف نہیں ہے. جو سائنسی معاملات ہیں وہ مذہب کے عین مطابق ہے. وہ ایکسپلین اس طرح کیے جاتے ہیں سائنس کے تحت کہ آپ کے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. سائنس کہتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کسی کو ہرا کے خود جیت کے آسانی نہ سمجھے یا فائدہ نہ سمجھے، بلکہ آپ کسی کے ساتھ معاملہ جب طے کر رہے ہوں تو ون ون کو آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ بھی خوش رہیں اور دوسرا بھی خوش رہے. ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی ہم وہی پسند کریں. اسی طرح یہ معاملہ کہ ذرا سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں کہ جو قدم ہم اٹھائیں گے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو اس میں ہمارا مذہب تو کوئی مخالفت نہیں کرتا اس چیز کی. پھر ترجیحات کی بات کہ اپنی زندگی کو ہر وقت ترجیحات کے تحت چلائیں، اہم چیزوں کو زیادہ توجہ دیں، غیر اہم چیزوں کو کم توجہ دیں یا دوسرے یا ماتحتوں پر چھوڑ دیں. اسی طریقے سے دوسرے کی بات کو توجہ سے سننا اور پھر اس کو جواب دینا، پھر دوسرے انسانوں کا تعاون حاصل کرنا، پھر اپنے علم میں اضافہ کرتے رہنا، یہ سب باتیں کوئی ہمارے مذہب کے خلاف تو نہیں ہے. لیکن سائنس نے ان کو ایک باقاعدہ سٹرکچر دیا ہے. دیکھیے مذہب ایک نظریہ دیتا ہے کہ آپ نے دانت صاف کرنے ہیں، لیکن ضروری تو نہیں کہ آپ مسواک سے کریں، آپ برش سے کر سکتے ہیں، اور اب بہت سی مشینیں آ گئی ہیں جن سے آپ دانت کر سکتے ہیں صاف. تو میں ویسے سمجھانے کی خاطر کہہ رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مذہبی معاملات جو ہیں وہ صرف ہم علماء دین سے سمجھ سکتے ہیں. یہ بات کچھ حد تک درست ہے، مکمل نہیں. ہم خود بھی اگر تعلیم یافتہ ہیں تو ہم دین سے خود استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم اپنے دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پہلے سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں. دین بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو سائنس آپ کو بتاتی ہے کہ تعلقات کو کیسے بہتر بنانا ہے، تعلقات کی کیا اہمیت ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے مذہب میں بھی تعلقات کی بڑی اہمیت ہے. ماں باپ کے سامنے مؤدب ہونا، اف نہ کرنا، ان کی تابعداری اور فرمانبرداری کرنا، یہ سارے معاملات ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے. اور سائنس بھی یہی سکھاتی ہے. سائنس بھی کہتی ہے کہ دیکھیں آپ پی ایچ ڈی ہیں لیکن اگر آپ کی اپنے ماں باپ سے نہیں بنتی تو کیا فائدہ ایسی آپ کی پی ایچ ڈی کا. خوشی کا راز وہ سائنس کہتی ہے کہ سگنیفیکنٹ لوگوں سے اچھے تعلقات میں پنہا ہے. تو باتیں تو ایک ہی ہیں، سائنس سے لے لیں یا مذہب سے لے لیں. مذہب ذرا اس کو ایک سٹرکچر دے دیتا ہے. باقی جو سچائیاں ہیں ابدی، آپ کسی جانب بھی جائیں گے تو ابدی سچائیوں کو تو کوئی مشکل نہیں ہے. ابدی سچائیاں تو ہر امتحان پاس کر لیتی ہیں، چاہے وہ مذہب کا ہو، چاہے سائنس کا ہو، چاہے کلچر کا ہو، سماج کا ہو، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جو یہ بچی تکلیف میں لگتی ہے، میں اس کے ساتھ ایمپتھی محسوس کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ کمیونیکیشن چینلز اوپن رکھیں اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور فیملی میں کوئی سیانا ہے تو اس کو بیچ میں ڈالیں اور اپنی کیپیبلٹی کو اوپر لائیں. کیونکہ
مہارت اور تعلیم اور نالج کے جس لیول پہ ہماری زندگی میں مسائل آتے ہیں اس لیول پہ مسائل جاتے نہیں. جی مسائل کو دور بھیجنے کے لیے یا حل کرنے کے لیے ہمیں اپنے لیول کو، اپنے علم کو، اپنی مہارتوں کو اوپر لانا پڑے گا. لیکن مجھے ابھی بھی خیال آیا، میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں جی کہ یہ جو تعلقات خراب ہوتے ہیں لوگوں کے، اور لوگ جو ہیں غصہ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، لعنت ملامت کا رویہ، بات جان بوجھ کے نہ ماننا، بعض رشتوں میں ناراضی ہے تو پھر ان کی کوئی بات نہیں ماننی، جو کہیں وہ اس کے الٹ کر کے دکھانا، کمپلائنس نہ ہونا. تو جیسے ایسی میڈیکیشنز ہیں جو بے چینی دور کرتی ہیں، ڈپریشن دور کرتی ہیں، یعنی جو یاسیت ہے اس کو دور کرتی ہیں، حتیٰ کہ ڈیلوژنز اور ہیلوسینیشنز کو بدل دیتی ہیں دوائیاں. تو کیا کوئی ایسی دوائیاں بھی ہوتی ہیں آپ کی نظر میں کہ جو غصہ ختم کرنے کے کام آئیں؟ ہاں جی بالکل جو ایسے ہی خام خواہ کا جوش ختم کرنے کے کام آئیں، اور ایسی دوائیاں جو انسان کو بات ماننے پہ آمادہ کریں، کمپلائنس بڑھائیں؟ بالکل ایسی دوائیاں موجود ہیں. آپ کی بیماری کو دیکھتے ہوئے کہ آپ کا مسئلہ ہے کیا، اس کے مطابق اگر وہ دوائیاں تجویز کی جائیں تو اس سے نہ صرف غصے پہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے بلکہ اس سے اچھے رزلٹ، جس سے آپ کی کمیونیکیشن جو ہے، لوگوں سے بات چیت جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. یہاں پہ اس بات کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ جو کمیونیکیشن ہے، ایک تو ہم کسی سے بات چیت کرنا سیکھتے ہیں، اگر ہم نے وہ سیکھا نہیں ہوا تو بیسیکلی ہمارا کمیونیکیشن گیپ ہے کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ بات چیت کرنا سیکھا ہی نہیں. تو اس کے لیے ہمیں کاؤنسلنگ کی یا لرننگ کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے ہم لوگوں سے انٹریکٹ کرنا یا بات چیت کرنا اس کو بہتر بنائیں. اگر ہمارا کمیونیکیشن ٹھیک ہے، ہم بہت سارے لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہیں، لیکن ہم کہیں پہ سٹرگل کر رہے ہیں اور ہمیں پھر بھی کبھی کبھی ایک آدھ بندے کے سامنے، خاص سچویشن کے سامنے اپنا غصہ کنٹرول کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، لیکن باقی ساری چیزیں ہماری فنکشننگ ہر چیز نارمل ہے، تو یہ ہماری اینگر کے مسائل ہو سکتے ہیں، جسے ہم اینگر مینجمنٹ پرابلم بھی کہہ سکتے ہیں. تو پھر ہم نے سیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی اینگر کو کیسے مینج کریں، اور اس کے لیے بھی مختلف قسم کی ٹیکنیکس ہیں، جو سائیکو تھراپی کی ٹیکنیکس ہیں، اس کے ذریعے ہم اس کو سیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد مختلف بیماریاں آ جاتی ہیں، جو بیماریاں دماغ کے اندر کیمیکل کے امبیلنس کی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر ہم ان بیماریوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کا ٹریٹمنٹ کریں تو اس کے مطابق جو ہے اس غصے پہ کنٹرول پایا جا سکتا ہے. جیسا کہ ایک عام کانسیپٹ ہے کہ جو ڈپریشن کا مریض ہے وہ بڑا لو فیل کرتا ہے، وہ غصہ نہیں کر سکتا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گھر میں ایک بابا جی جو ڈپریشن کے مریض ہیں، وہ ایک بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، بچے شور کرتے ہیں تو وہ اونچا اونچا بول کے ان کو بھگاتے ہیں، وہ غصہ کرتے ہیں. بیسیکلی ان کو جو چڑچڑا پن ہو رہا ہوتا ہے اور غصے کی صورت میں سامنے آ رہا ہوتا ہے، اگر ہم اس کا ٹریٹمنٹ کریں، ان کی ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ کریں، تو وہ مائلڈ لیول کا جو ان میں ایجیٹیشن، اریٹیبلٹی یا اگریشن ہے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. ان میں یہ والا مسئلہ جو آ رہا ہوتا ہے، بیسیکلی یہ مسئلہ دماغ کے اندر کیمیکل کے امبیلنس کی وجہ سے آ رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے انزائٹی میں بھی کچھ لوگ جلدی میں کچھ ایسا غصے کی کوئی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کچھ کر جاتے ہیں. اگر ہم ان کی انزائٹی کو ریلیو کریں تو اس سے یہ چیز ٹھیک ہو جائے گی. اس کے لیے بھی بہت ساری دوائیاں موجود ہیں. عام طور پہ زیادہ غصہ جو سامنے آتا ہے وہ بائی پولر کے مریضوں کا آتا ہے. جب ان کا غصہ سامنے آتا ہے تو وہ دو لوگوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، تین لوگوں سے لڑ رہے ہوتے ہیں، ان میں طاقت بہت زیادہ آ جاتی ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے پتہ نہیں کیا ہو گیا، اور مختلف نام بھی دیتے ہیں. اب جب ایسی کنڈیشن ہوتی ہیں تو اس کے لیے اسپیسیفک دوائیاں ہوتی ہیں، جس میں موڈ اسٹیبلائزر دوائیاں ہوتی ہیں. ہم ان کو موڈ اسٹیبلائزر دے کے بہتر کر سکتے ہیں. اگر ان کی شدت جو ہے زیادہ ہے یا اس میں کچھ سائیکوٹک سمٹمز بھی ہیں ساتھ میں، تو پھر ہمیں کچھ اینٹی سائیکوٹک دوائیاں ہوتی ہیں، ان کو اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، جس کے بہت اچھے رزلٹس ہیں. اور اگر ہم کہیں کہ جس طرح دل کی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے، جس طرح شوگر کا علاج ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے غصے کا بھی بڑا اچھا علاج ہو سکتا ہے. صرف آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کہ غصے کی وجہ کیا ہے، غصے کی جو انٹینسٹی ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس کے مطابق سوٹیبل دوائی دے کے یا سائیکو تھراپی کر کے یا دونوں کا استعمال کر کے ہم خاطر خواہ اور اچھے رزلٹس حاصل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بڑا اچھی طرح ایکسپلین کیا. جی غصے میں اور سائیکوسس میں ایک کیمیکل کامن ہے پیچھے پس پردہ کام کرنے والا نیورو ٹرانسمیٹر، وہ ڈوپامین ہے. اور عموماً جو سائیکوسس ہے اس میں کوئی ڈوپامین بلاک کر دیا جا سکتا ہے، اور بعض اوقات
غصہ کرنے والوں کو بھی بڑی مائلڈر ڈوز میں ڈوپامین بلاک کر دیا جاتا ہے. تو کہیں نہ کہیں غصے کا اور سائیکوسس کا آپس میں پیچھے پسے پردہ نیورو ٹرانسمیٹر کامن ہونے کا رشتہ تو ہے. جی. اور ویسے بھی آپ نے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ میں ذرا غصے میں پاگل ہو گیا تھا, یا غصے اور پاگل پن کو آپس میں گڑبڑ کرنا, یہ تو عام بات ہے. تو ابھی آپ اتاولے ہو رہے ہیں وقفہ لینے کے لیے, بریک لینے کے لیے, تو واپس آتے ہیں تو پھر ہم لاسٹ چنک میں بتائیں گے کہ جو خاتون ہے جن کا بیٹا کبھی ایک آدھ دن کے لیے بھاگا کرتا تھا تو اب وہ لمبے عرصوں کے لیے بھاگتا ہے, تو وہ کیا کریں. اب ان کو ہم کچھ ٹپس دینا چاہیں گے کہ اس موجودہ صورتحال کو لہجہ بلہجہ کیسے بہتر بنائیں. لیٹر ہمارے پاس آیا فیصل آباد سے ایک ماں کا. ڈاکٹر صاحب, یہ جو لیٹر ہمارے پاس آیا والدہ کا جن کے بیٹے کے ساتھ مسائل ہیں, رن اوے کے مسائل ہیں, اور والدہ جو ہیں وہ خود کو یہ کہتی ہیں کہ میں ایک بد نصیب ماں ہوں, کیا کرنا چاہیے ان کو؟ پہلی بات جو انہوں نے ایک کہی کہ میں سمجھتی ہوں کہ ہم اپنے بیٹے کے معاملات کو سنوار سکتے ہیں, یہ بہت اہم بات ہے کہ اگر آپ کا دل مانتا ہے کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ کا دماغ اس پہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ مایوسیوں کے اندھیرے میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا, تو امکاناً کچھ نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے تو مایوسی سے بچنے کے حوالے سے میں ان کو مبارکباد دوں گا کہ اتنے زیادہ خراب حالات میں سے گزرنے کے باوجود وہ پر امید ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کے معاملات کو سنوار سکتی ہیں اور اپنے گھر کی کھوئی ہوئی خوشیوں کو واپس لا سکتی ہیں. اس میں اگرچہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب کوئی بچہ پہلے رن ٹو کرتا ہے کہ اس کے آنے جانے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, جب چاہے نکل گئے, جب چاہے آ گئے, گھر کی فیسلٹیز سے فائدہ اٹھایا, گھر کے کوئی قوانین کو نہیں ماننا. اس کو وہ انڈیپینڈنس کا نام کبھی دیتے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کہتے ہیں سب ایسے ہی کر رہے ہیں, سب چرس پی رہے ہیں, سب کے پاس آئی فون ہے, سب راتوں کو 2 بجے آتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے, سب نہیں, بہت کم ایسے ٹین ایجرز ہوتے ہیں جو کہ اس قسم کے حالات سے دوچار ہوتے ہیں, جو عام طور پر گھر سے لوگ بھاگتے ہیں. شروع میں یہی 4-5-6 گھنٹے گھوم پھر کے آ جاتے ہیں, پھر کوئی رات کبھی باہر گزاری, پھر واپس آ گئے, پھر دوستوں کے گھر میں رات رہنا بتا کے, پھر بتائے بغیر رہنا, پھر کسی ہوٹل میں چیک ان کرنا, گھر سے کچھ پیسے وغیرہ غائب کر کے تو جا کے ہوٹل میں چیک ان کرنا, وہاں 1-2 دن گزارنا, منفی تجربات میں سے گزرنا. پھر ان کے من میں یہ سودا سماتا ہے کہ دور کی کوئی منزل ان کے ذہن میں آتی ہے. اور پاکستان میں پنجاب کے دور پار شہروں سے عام طور پر لوگ لاہور کا رخ کرتے ہیں. لاہور کے بچے پہلے کراچی کا رخ کرتے تھے, اب کچھ ڈرتے ہیں کراچی کے حالات کے بارے میں سن کے. افلوئنٹ فیملیز کے بچے جو ہیں پہلی فرصت میں ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں تعلیم کے بہانے, حالانکہ ان کے گریڈز اچھے نہیں ہوتے, اور جس کے گریڈز اچھے نہ ہو اس کو ملک سے باہر تعلیم کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکتا. مزیداری کی بات یہ ہے کہ جن کے گریڈز اچھے ہوں ان کو بھی ملک سے باہر تعلیم کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو سکتا. باہر کی تعلیم کا خاص فائدہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ پہلے پاکستان میں موجود تعلیم کو مکمل کریں اور بہترین انداز میں مکمل کریں, اور پھر باہر پڑھنے جائیں جب عمر ان کی 23-24 سال ہو جائے. جیسے ڈاکٹرز جاتے ہیں MBBS کر کے, یہ O لیول کر کے A لیول کر کے باہر جانا, اچھے گریڈز ہوں یا برے گریڈز ہوں, یہ کچی عمر ہوتی ہے جس میں وہاں کے معاشرے کی کچھ ٹریڈیشنل منفی چیزیں ہیں, جیسے شراب کا استعمال, جو وہاں کافی نارمل سمجھا جاتا ہے, اور شراب پینے والوں میں سے 20% وہاں بھی اور یہاں بھی اور دنیا کے ہر کونے میں شراب پینے والوں میں سے 20% الکوہلک ہو جاتے ہیں, اور انہیں شراب کی مقدار, جگہ اور موقع کا کوئی اختیار نہیں رہتا. اور
ان ملکوں کے اندر کلچرل یہ چیزیں بھی ہیں کہ اگر کوئی بچہ یا بچی کوئی بھی رات کو دیر تک باہر 2 بجے تک رہنا چاہتی ہے یا رہنا چاہتا ہے تو والدین کچھ نہیں کر سکتے. جی وہاں بچوں کی ملکیت جو ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہے اور ماں باپ کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے کہ جیسے بس وہ سرسری طور پر بچوں کو دنیا میں لانے کا ذریعہ بنے. جبکہ میں ایسا سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کا بچوں سے رشتہ بہت خاص ہوتا ہے. ماں باپ نے بچوں کو بڑی چاہتوں سے حاصل کیا ہوتا ہے اور دل و جان سے ان پہ فریفتہ بھی ہوئے ہوتے ہیں. تو ماں باپ کا ان کی زندگی میں دخل دینا تربیت کے حوالے سے بنتا ہے. اس میں حدود و قیود تو ہیں کہ والدین کہاں تک بچوں سے اپنی بات منوا سکتے ہیں، لیکن یہ جو ویسٹ میں ہے کہ بالکل انہوں نے عضو معطل بنا دیا ہے والدین کو. خود ان کی حکومتیں قدم قدم پر لوگوں کے معاملات کو اپنی مرضی سے چلاتی ہیں. آپ نے سیٹ بیلٹ باندھنی ہے، اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری مرضی میں نہیں باندھوں گا. آپ نے سڑک کو خاص جگہ سے کراس کرنا ہے، آپ نے فرش گیلا ہو تو ایک جھنڈا گاڑنا ہے کہ ویٹ فلور ہے، تو آپ پہ پابندی ہے کہ آپ نے کافی کے کپ پہ لکھنا ہے کہ یہ بہت گرم ہے. اگر وہ گرم ہے تو آپ نے تمام چھوٹے بڑے معاملات میں انہیں اس معاملے میں پابند رکھا ہے کہ آپ نے ایک مہذب اور سویلائزڈ زندگی گزارنی ہے، آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے. لیکن یہ سب کچھ حکومتیں اسی لیے کرتی ہیں نا، اپنی ریٹ کو منواتی ہیں کہ وہ عوام کی فلاح و بہبود کے کام کرتی ہیں. تو ماں باپ بھی بہت زیادہ سرمایہ خرچ کرتے ہیں اور اولاد کی فلاح و بہبود کے کام کرتے ہیں، تو ان کا بھی اختیار ہونا چاہیے، ان کی بھی کوئی ریٹ ہونی چاہیے جس کا کوئی تصور نہیں. لیکن پھر سائنسدانوں نے ان چیزوں کا بھی حل نکالا ہے کہ کس طرح اگر کوئی بچہ گھر سے جاتا ہے تو اسے سکندر اعظم بنا کے واپس نہ لائیں. اگر وہ جاتا ہے تو اس کی واپسی کو تحمل اور بردباری سے ہینڈل کریں کہ جس طرح وہ گیا ہے تو اس کو اپنی واپسی کی راہ ہموار کرنی پڑے. آپ اس سے ناطہ رکھیں، آپ اس سے تعلق رکھیں، لیکن ایک دم اپنے ہی گھر میں واپس لانا اسے شاید اتنا مناسب نہ ہو. جب وہ گھر واپسی کا رستہ چنتا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ اب اس نے واپسی کا رخ کر لیا، جیسے پہلے سوئنگ تھی جو اسے گھر سے دور لے کے جا رہی تھی. جب کوئی بچہ گھر واپسی کی طرف چل پڑتا ہے تو پھر وہ بے صبری کے ساتھ اپنے گھر واپس آنا چاہتا ہے، اور جب وہ بے صبری کے ساتھ اپنے گھر واپس آنا چاہتا ہے تو آپ اس سے اپنی شرائط اور لائف سٹائل میں چینجز اور ان چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور زیادہ اتاولے ہونے کی ضرورت نہیں کہ وہ فوری طور پر گھر واپس آ جائے. ہر شرط مان کر ہو سکتا ہے پہلے اسے آپ کسی سرکاری جگہ پہ بھی رکھ سکتے ہیں جو ایسے مقاصد کے لیے، جیسے لاہور میں جو بچے گھروں سے بھاگتے ہیں ان کے لیے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا ایک ادارہ ہے جو پچھلے کوئی 15 سال سے بہت اچھا کام کر رہا ہے. اس ادارے کے ساتھ ہم تھوڑا بہت کام اپنے طور پر سوشل ورک کے طور پر کرتے ہیں، تو ان کا کام بہت اچھا ہے. ایسے اور بہت سے اداروں کی ضرورت ہے. پھر آپ ایسے ویل میننگ رشتہ داروں سے بھی مدد لے سکتے ہیں کہ یہ ابھی گھر نہیں آ سکتا لیکن ابھی چچا کے گھر یا ماموں کے گھر یہ رہ سکتا ہے خاص انداز میں کچھ شرائط قبول کر کے. تو گھر واپسی جو ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے جیسے سیلمن واپس آتی ہے گھر کوشش کر کے، وہ بہاؤ کے ساتھ بہتی ہوئی بہت دور نکل جاتی ہے گوئنگ ود دی فلو، لیکن پھر اس نے واپس اپنے اوریجنل ہیبیٹیٹ میں آنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کو بڑا زور لگانا پڑتا ہے. بچوں کے ساتھ کیسے ڈیل کریں؟ پیرنٹنگ جو ہے وہ اب اس طرح نہیں رہی جسے کہتے ہیں کہ انسٹرکچرڈ. اب تمام بچوں کو، خصوصاً جو بچے شہروں میں اسکول کالج اور یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے پیرنٹنگ کے جو طریقے ہیں وہ سیکھنے کی ضرورت ہے. خاص طور پر جو بچہ جتنا ذہین ہے اتنا ہی آپ کو زیادہ مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے بہت سارے ماہرین ہیں جو کہ ایسے والدین کو مدد دے سکتے ہیں. ولنگ ویز یہ کام شب و روز کرتا ہے. والدین آتے ہیں
اور والدین کے ذریعے ہی ہم بچوں کے رویوں میں تبدیلیاں لاتے ہیں. یعنی پہلے والدین کے ساتھ کام کرتے ہیں, والدین پھر وہی کام بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. جس طرح بچے والدین کے رویوں کو متاثر کرتے ہیں, والدین بھی بچوں کے رویوں کو اسی طرح متاثر کر سکتے ہیں, ان کی سٹرنگز پل کر سکتے ہیں. یہ اتنا جذباتی رشتہ ہے کہ بچے کس طرح اشاروں پہ نچاتے ہیں والدین کو, تو والدین کیوں نہیں نچا سکتے اشاروں پر ان کو, وہ بالکل ایسا کر سکتے ہیں. والدین کو یہ بھی سوچنا ہوتا ہے, خاص طور پر یہ خاتون سے میں درخواست کروں گا کہ وہ پہلے سے مختلف انداز میں سوچنا شروع کریں. وہ ہر ایک سے مدد لینے کے بارے میں یکسو ہو جائیں اور اس میں اس بات کو بالکل نظر انداز کر دیں کہ کس کو پتہ چلے گا اور کس کو پتہ نہیں چلے گا. ویسے بھی ان کے جو حالات ہیں اس میں اب سب کو پتہ چل ہی گیا ہوگا, پر وہ اپنی سی کوشش کرتے ہوں گے اب بھی چھپانے کی. سائیکیٹرک ڈس آرڈرز میں یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز میں یا زندگی کے مسائل ہوں, اگر ہم ببل کے اندر رکھنا چاہتے ہیں, بات کو چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں, تو ہم اپنی تکلیف کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمیں یہ سوچنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا بنے گا. زیادہ امپورٹنٹ یہ کہ ہمارا کیا بنے گا. لوگ کیا کہیں گے یہ لوگوں کا گورکھ دھندا ہے کہ وہ کیا کہیں گے. لوگ عام طور پر کچھ نہیں کہتے. لوگ اپنے دھندوں میں پریشان ہیں, لوگ اپنے مسائل میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. کبھی وہ کر بھی لیتے ہیں ہمارے بارے میں بات, پر زیادہ تر وہ ہماری زندگی نہیں اپنی زندگی اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی ان کے, اتنی فرصت ہی نہیں ہوتی, وہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ ان کو ٹف لو پروگرام سیکھنے کی ضرورت ہے, جس سے مغربی دنیا میں بھی, امریکہ اور نیوزی لینڈ آسٹریلیا میں بھی لاکھوں گھرانوں کے نصیب بدل گئے. انہوں نے لکھا کہ میں بد نصیب, تو بد نصیب ہیں تو بدل دیں نصیب کو, آپ اچھے نصیب بنا لیں. ٹف لو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اسٹرکٹ رول بنائے جائے, مطلب میں صرف ٹف لو دو لفظوں سے مل کے بنتا ہے, لیکن یہ تیسرا لفظ ہے, نہ یہ ٹف ہے نہ یہ لو ہے, یہ ٹف لو ہے. ٹف لو کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی محبت سچے موتیوں کی طرح ہے. آپ کی محبت صرف فائدہ دے سکتی ہے, نقصان نہیں دے سکتی. اور آپ دوسرے والدین سے جن کا تجربہ آپ سے زیادہ ہوتا ہے ان سے مل کے زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں. اگر آپ کے بچے آپ کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں تو آپ اپنے بہن بھائیوں سے صلاح مشورہ کریں. بہن بھائی اسی لیے ہوتے ہیں, دوست احباب سے, ہمسایوں سے, جہاں سے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے, جہاں سے بھی مدد ملے تو وہ آپ ضرور حاصل کریں. اسی طرح اپنے آپ کو یا اپنے گھرانے کو پرفیکٹ ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں. کوئی گھرانہ پرفیکٹ نہیں ہوتا. یہ دنیا بھی مطلب آہستہ آہستہ بہتر ہو رہی ہے. اگر آپ 1000 سال پہلے یا ایون 100 سال پہلے دیکھیں تو آج کے مقابلے میں یہ کیسی تھی, 10,000 سال پہلے یہ کیسی تھی یا اس سے پہلے کیسی تھی. لیکن دنیا بہتری کا سفر کر رہی ہے. زیادہ پھول کھل رہے ہیں, زیادہ اچھے رنگوں کے اور زیادہ اچھی خوشبو والے پھول کھل رہے ہیں. دنیا میں آپ کے چاروں طرف قدرت کے مظاہر کتنی خوبصورتی سے آگے بڑھ رہے ہیں, ایک نظم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. تمام توانائیوں کا منبع سورج ہے, تو وہ چاند اور ستاروں کو روشنی دیتا ہے, اور چاند سمندر کے مد و جزر کو قابو میں چاند کی روشنی رکھتی ہے. تو اگر آپ یہ ٹف لو سیکھیں تو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے ایک اخلاقی دائرے میں رہتے ہوئے, شرعی دائرے میں رہتے ہوئے, قانونی دائرے میں رہتے ہوئے کیسے آپ اپنے بچوں سے بات کریں. اور کبھی آپ تنہا اپنے گھر میں بچے سے بات کر رہے ہو تو یہ نہ سوچے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا. آپ خود دیکھ رہے ہیں. اپنے رویے پہ خود ایک نظر ذرا غور سے ڈال لیں کہ کئی دفعہ ہم بچوں سے بات کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی نامناسب الفاظ کہتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بچوں کی بے عزتی کرنا کوئی بڑی بات نہیں. بچوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی. خاص طور پر ہمارے زمانے میں تو ہمیں پکا پتہ تھا کہ ہماری کوئی عزت ہی نہیں ہے. لیکن آج زمانہ بڑا بدل گیا ہے. آج تسلیم کیا جاتا ہے کہ بچوں کی بھی عزت ہوتی ہے, بڑوں کی بھی عزت ہوتی ہے. سب لوگ عزت نفس کے مالک بھی ہوتے ہیں, اور دوسرے لوگوں کو یہ سوچ کے ان کی عزت بڑھانی چاہیے کہ وہ بھی انسانیت کا شرف رکھتے ہیں. ایک بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہیں میری 2 کتابیں ہیں,
انمول ماں جی اور انمول باپ. انمول ماں تگڑی ماں خاص طور پر میں چاہوں گا کہ یہ پڑھیں, اور اس میں کلینکل میتھڈز ہیں کہ بچوں کے ساتھ گول سیٹنگ کیسے کریں, اور جب وہ آپ کے کہنے کے مطابق زندگی گزارے تو شاباش کیسے دیں, اور جب وہ ایسا نہ کر سکیں تو پھر انہیں نظر ثانی کے لیے کیسے آمادہ کریں یا موٹیویٹ کریں. ایک اور چیز ہے کہ دنیا میں ایک بہت شاندار پروگرام ہے جسے ہم اسمارٹ بٹ اسکیٹرڈ کہتے ہیں, یعنی بہت سمجھدار ذہین عقل والے لوگ لیکن بکھرے ہوئے لوگ, کیونکہ ان کے اندر تپش برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں, اسٹریس ٹالرنس نہیں ہے, وہ فٹافٹ ایک دوسرے سے دور ہونے کی کوشش کرتے ہیں, ان فائدوں سے محروم ہو جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے قریب رہنے سے ہو سکتے ہیں. جی تو یہ جو دنیا میں تقریباً اب تسلیم شدہ ہے کہ جی آپ کہیں خوش نہیں ہے تو کہیں اور چلے جائیں, جی بھئی آپ وہیں رہیں, خوشی کا کوئی ذریعہ بنائیں, خوشی تخلیق کریں. بہت سارے جذبوں کے تحت خوشی کا جذبہ بھی تخلیق کیا جا سکتا ہے. آپ اپنے طرز زندگی میں ایسی تبدیلیاں لا سکتے ہیں جس سے خوشی جنم لیتی ہے. اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں خوشی جنم لینا شروع کر دے گی, نیند پوری کرنا, تعلقات اچھے ہونا, ڈائٹ صحیح ہونا, اور پھر ہمارے جو کیمیکلز ہیں جو خوشی کا اہتمام کرتے ہیں ان پہ بھی ہمارا کافی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے اگر ہم کوشش کریں. تو نظریات بھی ہوتے ہیں جو خوشی پیدا کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ کوئی کامیڈی شو دیکھتے ہیں تو آپ تھوڑا خوش ہو جاتے ہیں, تو یہ ایک مثال ہے کہ آپ خوشی پیدا بھی کر سکتے ہیں. پھر جب ہم شاپنگ کرتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بیرونی عوامل بھی ہوتے ہیں کہ جس سے آپ اپنے لیے خوشی کا اہتمام کرتے ہیں. میوزک ایک بہت سودنگ چیز ہے, اگر آپ اپنے لیے اچھا میوزک کا انتخاب کریں تو میں خاتون کو کہوں گا کہ وہ انتہا کر دیں اس مسئلے کے حوالے سے سیکھنے کی, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے گا, اور جو ان کا بچہ جو ہے وہ جن رستوں پہ چل رہا ہے جہاں تکلیفیں ہیں, منشیات ہیں, جرائم ہیں اور بہت سارے دیگر قباحتیں ہیں, وہ ان کو واپس کھینچ کے لیں. اور میں انہیں ایک چیلنج بھی دوں گا کہ 80% لوگ بے بسی کی زندگی گزارتے ہیں, 16% لوگ جو ہیں وہ ہلکی پھلکی کوششیں کر کے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ایک 4% لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے تہیہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدل کے دکھائیں گے اور اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے. تو اب ان کی مرضی ہے کہ وہ 80% میں رہنا چاہیں یا 16% میں یا 4% میں. تو میرا چیلنج ان کو یہ ہے کہ 4% میں آئیں اور اپنی زندگی کو جو ہے انتہائی خوبصورت بنائیں, اپنے گھرانے کو خوشحالی کا تحفہ دیں اور اپنے بچے کی زندگی سنوار لیں جیسا کہ وہ خود سوچتی ہیں کہ ایسا ممکن ہے. جی تو میری تمام خواہشات, دعائیں, تمنائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے. آمین. ناظرین بہت شکریہ آپ کا یہ پروگرام دیکھنے کے لیے. مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو بظاہر یہ لگتا ہے کہ جس جگہ سے اس کو کوئی دکھ مل رہا ہے, کوئی پریشانی مل رہی ہے, کوئی سٹریس آتا ہے, تو وہاں پہ اس کو کوئک فکس نظر آتا ہے کہ یہاں سے دور چلا جایا جائے, لیکن اس سے کچھ بھی فکس نہیں ہوتا بلکہ کچھ نئے مسائل بھی جنم لیتے ہیں. رن 2 کی بات ہوئی, رن اوے کی بات ہوئی, ایک بیوی جب میکے جانے کی دھمکی دیتی ہے, چلی جاتی ہے, تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. خیر بہت سارے طریقے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ کس طرح سے گھر سے یا اپنے قریبی لوگوں سے دور بھاگتا ہے. پروگرام کو یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. کل آپ دیکھیں گے ڈاکٹرز انکلیو لاہور سے. یو آسک فار اٹ. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.